اس کے علاوہ جناب انیس حیدر صاحب پنجاب، وہ پنجاب سے تشریف لا چکے ہیں۔ پنجاب و ہریانہ سے بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ میں علماء و ذمہ داران آئے ہیں۔ جناب سید فخر الحسن صاحب، عالی جناب مولانا ظہیر عباس صاحب اور جناب سردار نواب صاحب، یہ مہاراشٹر سے آئے ہیں۔ مولانا ظہیر عباس صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں آل انڈیا شیعہ مسلح بورڈ کے۔ فخر الحسن صاحب ہمارے مہاراشٹر کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ہلو فخر الحسن صاحب مہاراشٹر کے پریزیڈنٹ ہیں۔ جناب سردار نواب صاحب، وہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں مہاراشٹر کے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شیر علی صاحب ممبئی سے تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا فیروز صاحب قبلہ جو ہمارے بنگال کے صدر ہیں، اور ہمارے علی خان صاحب جو کولکتہ بنگال سے آئے ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جناب باب الزیدی صاحب اور جناب مولانا مرتضیٰ صاحب گجرات سے تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مہندی باپو جو ہمارے گجرات کے پریزیڈنٹ ہیں، اصل میں وہ ایک محفل کرتے ہیں اور اس میں لنگر تقسیم ہوتا ہے حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت پہ مہوا میں، وہ اس میں مصروف ہیں۔ وہ انہیں نے باقاعدہ اپنی نیک خواہشات بھیجی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جناب علی حیدر صاحب، ہماری قوم کا بہت بڑا نام، منگلور اتراکھنڈ سے جناب علی حیدر صاحب اتراکھنڈ کے پریزیڈنٹ، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اور جناب شان حیدر صاحب اور علامہ رضی حیدر صاحب، یہ اتراکھنڈ سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا شان حیدر صاحب قبلہ، حجت الاسلام مولانا شان حیدر صاحب، یہ حیدرآباد تلنگانہ سے تشریف لا چکے ہیں۔ جناب ذاکر علی صاحب، یہ رائے پور چھتیس گڑھ سے، یہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے آل انڈیا شیعہ مسلح بورڈ رائے پور چھتیس گڑھ کے ذمہ دار ہیں۔ پھر قاسم تقوی صاحب اور کافی علماء جے پور راجستھان، اجمیر، تارا گڑھ، دورائی، وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور کافی حضرات تشریف لا چکے ہیں، چند لمحوں میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب رئیس حکیم صاحب جو ہمارے گوا کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اصل میں 31 دسمبر کی وجہ سے ان کے بزنس کا معاملہ رہا، لہذا وہ تشریف نہیں لا سکے ہیں، اور انہوں نے خاص طور سے جلسے کو کامیابی کے لیے میسج بھیجا ہے، اور ابھی انہوں نے 40 لاکھ روپے کا اپنی جیب خاص سے قبرستان خرید کے باقاعدہ قوم کو دیا ہے۔ یعنی آل انڈیا شیعہ مسلح بورڈ نے جب گوا میں کوئی مومن اس دنیا سے جاتا تھا تو اس کے قبرستان کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو جناب رئیس حکیم صاحب نے باقاعدہ آل انڈیا شیعہ مسلح بورڈ گوا کے صدر ہیں، انہوں نے پورے قبرستان خرید کے قوم کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ کرناٹکا سے جناب مولانا مقداد آبدی صاحب، حجت الاسلام مولانا رضوان صاحب قبلہ، یہ کرناٹکا بنگلور علی پور سے تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیگل سیل کے چیئرمین جناب شاہد جعفری صاحب، آل انڈیا شیعہ مسلح بورڈ لیگل سیل کے چیئرمین جناب شاہد جعفری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ باقر زیدی صاحب میرٹھ سے تشریف لا چکے ہیں، آل انڈیا شیعہ مسلح بورڈ ایگزیکٹو کے ممبر ہیں۔ جناب جاوید زیدی شانو صاحب نانوتا سہارنپور سے تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے پورو منتری جناب عیسیٰ رضا صاحب دیوبند سہارنپور سے، ویسٹرن یو پی کا بہت بڑا نام ہماری قوم کا، جناب عیسیٰ رضا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حاجی پارک صاحب، آج ان کے والد کی برسی ہے، خواجہ جماعت کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ابھی 1000 ووٹ سے الیکشن جیتے ہیں چند دن پہلے۔ حاجی پارک صاحب بمبئی سے تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے عارف بھائی، ہمارے جو ایگزیکٹو کے ممبر ہیں اور علی گڑھ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ علی گڑھ سے تشریف لا چکے ہیں۔ میں کس کا، ہمارے آصف بھائی، میں کس کا نام لوں، بہت بڑی تعداد میں ساجد بھائی ہمارے
बुढ़ाना मुजफ्फर नगर से बहुत बड़ी तादाद में हजरात उलमा, खुतबा, ज़िम्मेदारान सब तशरीफ़ ला रहे हैं। चंद ही लम्हों में बाकायदा जलसे का आगाज़ होगा। अब मैं गुजारिश करूँगा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के सदर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद साइम मेहंदी साहब क़िबला से कि बस चंद ही लम्हों में जलसा शुरू हो रहा है सदर मोहतरम की इजाज़त से। लिहाजा जो हजरात बाकायदा दाहिने बाएँ हैं उनसे गुजारिश है कि वो नशिस्तों पर अपनी जगह ले लें। ये आज तारीख़ी जलसा शियों के मसाइल के ऊपर यहाँ तारीख़ी बड़े इमामबाड़े में मुनक्किद होने जा रहा है। कल रात को हमारी सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग थी जिसके अंदर एजेंडा और रेजुलेशन डिस्कस हुए। मैं गुजारिश करूँगा वर्कर्स से कि जो फ़ाइलें हैं वो फ़ाइलें उलमा को और ज़िम्मेदारान को दे दी जाएं। अली रैदी फ़ाइलें उठाइए, आप लोग फ़ाइलें दीजिए उलमा को। सामिन सब फ़ाइलें उठाइए उलमा को दीजिए। उसके अंदर हमारा एजेंडा है, खुतबा सिदारत है, रेजुलेशन है और जो भी आप हजरात की तजावीज़ होगी उसके ऊपर गौर किया जाएगा। हमारे शाहजहाँपुर से हमारे मेंबर जनाब समर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में हजरात उलमा, खुतबा, ज़िम्मेदारान आ रहे हैं जो अभी रास्ते में हैं। मैं वर्कर से जो हमारे हैं उनसे गुजारिश है जो हजरात उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं उनको आगे नशिस्तों पर लेके आएँ। और बहुत बड़ी तादाद में लोग रास्ते में हैं, कोहरा है। अभी हमारे 35 लोग जनाब सरवर इमाम साहब के साथ में पटना बिहार से आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार में पटना, सीवान, यहाँ से काफ़ी हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा वो सब, उनकी गाड़ी 8 घंटे लेट थी तो उन्होंने गाड़ी छोड़ के एक सुपरफास्ट गाड़ी पकड़ी और वाया कानपुर वो हजरात पहुँचने वाले हैं। तो हजरात क्योंकि जिनके दिल में मिल्लत का दर्द है, क्योंकि ये हमारा, मैंने जो नाम पढ़े आपके सामने, क्योंकि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड खाली नाम का ऑल इंडिया नहीं है। हमारे आसिफ भाई विदिशा से, मध्य प्रदेश से तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके अलावा ला चुके हैं। हजरात उलमा को नशिस्तों पर जगह दी जाए। आप हजरात से गुजारिश है हमारे तशरीफ़ लाएँ। बहुत बड़ी तादाद में हजरात उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब कर्नल हुसैन साहब मुजफ्फरपुर बिहार से तशरीफ़ लाए हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में हजरात उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं। जलालपुर से भी हजरात उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में जलालपुर, अम्बेडकर नगर, हजपुरा, कचपुरा, कटघर कमाल, इसके अलावा मुबारकपुर, मैं किस किस जगह का नाम लूँ, सिरसी, संभल, इकरोटिया, बुकनाला, सिरपुड़ा, मढ़न, नौगावा, अमरोहा, तमाम तरफ से दिल्ली, महाराष्ट्र, हर तरफ से श्रीनगर, कश्मीर, लद्दाख, सब तरफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ़ा साहब कारगिल से, लद्दाख से तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहम्मद हनीफ़ा साहब लद्दाख से तशरीफ़ ला चुके हैं। लिहाजा उलमा को नशिस्तों पर जगह दी जाए और वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि हजरात उलमा को नशिस्तों पर जगह दें। और जो हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, जो खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी नशिस्तों पे अपनी जगह ले लें। हमारे मेहंदी भाई गोरखपुर से तशरीफ़ लाए हैं,
جو ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں جناب محمد مہندی صاحب قبلہ ہمارے گورکھپور سے تشریف لائیں۔ جناب مولانا نظر عباس صاحب قبلہ جو ہمارے مدھیہ پردیش کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ حجت الاسلام جناب مولانا نظر عباس صاحب قبلہ بہت ایکٹیو ہیں، مدھیہ پردیش سے وہ تشریف لائے ہیں۔ لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جو حضرات دہنے بائیں کھڑے ہوئے ہیں برائے مہربانی نشستوں پر جگہ لے لیں۔ بہت بڑی تعداد میں حضرات علماء، خطبہ، واعظین تشریف لا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد راستے میں حضرات علماء کی، تو میں ان تمام حضرات سے جو حضرات باہر ہیں کہ حضرات علماء کو اندر لے کے آیا جائے۔ ہمارے مدھیہ پردیش کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا نظر عباس صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کا استقبال ہے۔ عالی جناب مولانا اقرار صاحب قبلہ جو ہمارے سرسی سے تشریف لائے ہیں، مولانا فراز واسطوی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے، میں فرداً کس کس کا نام لوں، حضرات علماء کو نشستوں پر جگہ دے دیں۔ جناب شباب واسطی صاحب جو ہمارے تشریف لائے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ سب تشریف لے آئیں، نشستوں پر جگہ لے لیں۔ آمین۔ فائلیں سب کو دلواؤ، فائلیں۔ علماء کو نشستوں پر برائے مہربانی جگہ دے دیں اور کوشش کریں کہ جو علماء حضرات ہیں پیچھے کی نشستوں پہ کوشش کی جائے کہ ان کو جگہ دے دی جائے۔ جناب مولانا شمس الحسن صاحب قبلہ غازی آباد سے تشریف لا چکے ہیں، بہت اہم شخصیت ہیں۔ عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسن اختر صاحب قبلہ نوگاواں سے تشریف لا چکے ہیں۔ ویسٹرن یو پی کا بہت بڑا نام عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسن اختر صاحب قبلہ۔ یہاں بھی دلوا رہے ہیں۔ عالی جناب مولانا مقداد عابدی صاحب قبلہ شیر کرناٹک جو ہمارے کرناٹک سے ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنے ورکر سے کہتا ہوں کہ آپ ان علماء کا استقبال کیجئے۔ والنٹیئرز حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات علماء آ رہے ہیں ان کو نشستوں پر جگہ دیں۔ عالی جناب مولانا حسن اکبر صاحب قبلہ رنو جونپور جو ہمارے آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کے سیکریٹری ہیں رنو جونپور سے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ جناب عباس مرتضیٰ شمسی صاحب بنارس سے تشریف لا چکے ہیں۔ پروفیسر عزیز حیدر صاحب ہمارے بزرگ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کے ہر موقع کو پر باقاعدہ کھڑے رہتے ہیں
علی جناب عزیز حیدر صاحب، پروفیسر عزیز حیدر صاحب۔ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جناب جہانگیر عالم قاسمی صاحب بہت اہم شخصیت اور مولوی گنج کی مسجد کے امام ہیں، آپ بڑی مسجد کے، آپ بھی اس وقت آپ کے جلسے میں شرکت کرنے کے واسطے تشریف لا چکے ہیں، آپ کا استقبال ہے، تشریف رکھیں جناب جہانگیر عالم قاسمی صاحب۔ ہمارے نایاب بلیاوی صاحب، جناب نایاب بلیاوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں فردن سب کا نام نہیں لے پا رہا ہوں، لہذا بہت بڑی تعداد میں حضرات علماء، خطباء، واعظین، ذمہ داران، آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کے عہدیداران، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران بہت بڑی تعداد میں تشریف لا رہے ہیں، لہذا آپ حضرات اپنی نشستوں پر جگہ لے لیں، بس چند ہی لمحوں میں اجلاس عام شروع ہونے جا رہا ہے۔ مولانا دلبر حسین صاحب جو سیتھل سے تشریف لائے ہیں اور کافی حضرات ان کے ساتھ ہیں، علی جناب حجت الاسلام مولانا مشیر عباس صاحب قبلہ جو آپ کے سلطان پور امہٹ سے تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی استقبال ہے، حجت الاسلام علی جناب مولانا مشیر عباس صاحب قبلہ، حجت الاسلام علی جناب مولانا ظہور صاحب قبلہ امام جمعہ امہٹ سلطان پور، آپ کا بھی استقبال ہے، ہمارے لکھیم پور کھیری کے آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کے صدر جناب قلب حسن صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، ہمارے نوگاواں سے جناب سمر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کا بھی استقبال ہے۔ ورکر سے گزارش ہے کہ حضرات علماء کو راستہ دیں، حضرات علماء کو آنے دیں، یہ راستہ کلیئر کر دیں، برائے مہربانی راستے کو پیسج کو کلیئر کر دیجئے، برائے مہربانی پیسج کو کلیئر کر دیجئے، آپ حضرات سے گزارش ہے۔ علی جناب مولانا زین العابدین صاحب قبلہ ہمارے جو آپ کے نیپال سے تشریف لائے ہیں، نیپال سے علی جناب مولانا صدر علماء جناب مولانا کاظم علی زیدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، جناب افضل کاظمی صاحب نجف سے تشریف لا چکے ہیں، کاٹمانڈو نیپال سے مولانا زین العابدین صاحب تشریف لا چکے ہیں، اذان ہو رہی ہے۔
ہمیں نہیں پتا کون کھینچ رہا، آپ لے لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لکھنؤ کا بھی شکر گزار ہوں. ہمارے انسپکٹر چوک صاحب ناگیش اپادھیائے جی تشریف لا چکے ہیں اور سارے انتظامات کل سے دیکھ رہے ہیں وہ خود، اور یہاں کی سیکورٹی کے بندوبست کمشنر لکھنؤ پولیس، ڈپٹی کمشنر لکھنؤ ویسٹ، اے ڈی سی پی صاحب، اے سی پی چوک صاحب، انسپکٹر چوک صاحب، اور یہاں کے ان کے ساتھ پوری ان کی ٹیم کا بھی آل انڈیا شیعہ مسلح بورڈ کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اتراکھنڈ سے جناب انتظار صاحب اپنے ٹیم کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. اتراکھنڈ سے جناب انتظار صاحب، بہرائچ سے ضیاء بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. مولانا ڈاکٹر زین العابدین صاحب نیپال سے تشریف لا چکے ہیں. مولانا سید عظیم عباس صاحب امام جمعہ جرول تشریف لا چکے ہیں. مولانا سید شمسی رضا صاحب امام جمعہ ناگور تشریف لا چکے ہیں. سید ضیاء رضوی صاحب سوشل ایکٹیو بہرائچ سے تشریف لا چکے ہیں. نواب سیف علی درانی صاحب میڈیا ایکٹیوسٹ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کا بھی استقبال ہے. علی عباس بھائی ہمارے سوری قنوج سے، بہت آل انڈیا شیعہ مسلح بورڈ قنوج کے پریزیڈنٹ ہمارے علی عباس صاحب، جو وہاں کی پوری لڑائی لڑتے رہتے ہیں آزاداری کے لیے بمپر طریقے سے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ان کے ساتھ آپ نشستوں پر جگہ لے لیں. میں والنٹیئر حضرات سے کہوں گا کہ جو ہمارے سوری قنوج سے مومنین آ رہے ہیں وہ نشستوں پر جگہ لے لیں. علی عباس صاحب قنوج اور آپ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. علی عباس بھائی سب نشستوں پر جگہ لے لیجئے، اپنے سارے لوگوں کو بٹھلوا دیجئے. علی عباس بھائی کا استقبال کیجئے بیج لگا کے. علی عباس بھائی کا استقبال کیجئے بیج لگا کے. سامن بیج لگواؤ علی عباس بھائی کے. آپ حضرات نشستوں پر جگہ لے لیں. بس چند ہی لمحوں میں باقاعدہ جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جناب باب حیدر صاحب جو گجرات سے تشریف لا چکے ہیں، مولانا مرتضیٰ صاحب قبلہ بھی گجرات سے تشریف لا چکے ہیں. جناب علی حیدر صاحب جو ہمارے اتراکھنڈ کے صدر ہیں، ان کے بیٹے شان حیدر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. سب ہو گئی کیا؟ یہ سب نیچے رکھ دیں.
نیچے رکھو سر. اس میں فائلیں ہیں. عادل فائلیں بتاؤ. فائلیں سب کو بتاؤ. علماء کو ادھر سے رکھ دیجیے. برائے مہربانی اس پیسے کو چھوڑ دیجیے. دیکھیے میڈیا بھی کور کر رہا ہے, پورا لائیو ہو رہا ہے. ابھی پورے ملک کا میڈیا, ANI, PTI, UNN, IANS, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سب کے ذمہ داران ابھی آ رہے ہیں. لہذا برائے مہربانی میڈیا کے لیے پیسج کو چھوڑ دیں. اور جو حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے مولانا ستار صاحب قبلہ سہارنپور سے مولانا سجاد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. چھپرا بہار سے مولانا سجاد صاحب قبلہ, مولانا ستار صاحب قبلہ, علی جناب مولانا شاہین صاحب قبلہ نئی ماجرہ سہارنپور سے تشریف لا رہے ہیں. آپ سب کا استقبال ہے. حجت الاسلام علی جناب مولانا ذیشان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ممبئی سے علی جناب مولانا ذیشان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. آپ کا بھی استقبال ہے. حجت الاسلام مولانا احمد رضا حسینی صاحب کینیڈا میں جو ہیں اس وقت, وہ تشریف لا چکے ہیں. حجت الاسلام مولانا احمد رضا حسینی صاحب کینیڈا سے تشریف لا چکے ہیں. جناب مہتاب حیدر صاحب بلرامپور ٹانڈا سے تشریف لا چکے ہیں. آپ کا بھی استقبال ہے. مہتاب حیدر صاحب. جناب رئیسل صاحب ٹانڈا آپ کے امبیدکر نگر سے, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. علیکم السلام. علیکم السلام. علیکم السلام. بس چند ہی لمحوں میں باقاعدہ جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے. علی جناب مولانا اسد یاور صاحب قبلہ بہار سے تشریف لا رہے ہیں. مولانا باقر مہندی صاحب قبلہ, مولانا وقار صاحب قبلہ, مولانا منظر عباس صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. مولانا سعید رضائی صاحب جلال پور امبیدکر نگر سے تشریف لا چکے ہیں. آپ کا بھی استقبال ہے. ورکر حضرات سے گزارش ہے کہ باقاعدہ نشستوں پر جو حضرات آ رہے ہیں وہ نشستوں پر جگہ لے لیں. جو حضرات نیچے کھڑے ہیں لان میں, ان سب سے گزارش ہے کہ نشستوں پر جگہ لے لیں. چند ہی لمحوں میں باقاعدہ جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے. بہت بڑی تعداد میں فیض آباد سے بھی حضرات علماء تشریف لا چکے ہیں. آپ کا بھی استقبال ہے. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا صاحب مہندی صاحب قبلہ سے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں, اور اس کے بعد حضرات علماء کو والنٹیئر حضرات اسٹیج کو پر لے کے آئیں.
ورکر حضرات سے والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ علماء کو اسٹیج کے اوپر لے کے آئیں. حضرات علماء سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. علماء اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آئیے حضور تشریف لائیں. حضرات علماء اسٹیج پر تشریف لے آئیں. تشریف لائیں حضور, تشریف لائیں. تمام علماء حضرات سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. بھائی سب آگے کر دیجئے, تکینیے جاؤ, سب آگے کر دیجئے. آپ جا کے کر دیجئے, اوپر آ کے کر دیجئے. صادق یہ جاؤ دیجئے, سب آگے کرو. بہت شکریہ. حجت الاسلام مولانا انتظام حیدر صاحب قبلہ سے بھی گزارش ہے کہ حضرات علماء کو اسٹیج کو اوپر آنے کی دعوت دیں, اسٹیج کو اوپر لے کے آئیں. مولانا انتظام حیدر صاحب قبلہ. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے شاہد جعفری صاحب اسٹیج پر آ جائیں. جناب جاوید زیدی شانو صاحب اسٹیج پر آ جائیں. مولانا انور حسین رضوی صاحب, مولانا مصطفیٰ اسلامی صاحب قبلہ, ہمارے بزرگ عالم مصطفیٰ اسلامی صاحب قبلہ, آئیے تشریف لائیں. ڈاکٹر حسن اختر صاحب اسٹیج پر, علماء کو اسٹیج پر. حضرات علماء سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آ جائیں. جناب جہانگیر عالم قاسمی صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب حیدر عباس صاحب بھاگلپور بہار سے. جناب آصف زیدی صاحب, آصف زیدی صاحب بھی دلی سے تشریف لا چکے ہیں. شاہد جعفری صاحب آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جناب باقر زیدی صاحب, عیسیٰ رضا صاحب اسٹیج پر آ جائیں. ٹھیک ہے. جناب کیفی صاحب, مولانا کیفی صاحب قبلہ اسٹیج پر آ جائیں. حضرات علماء کو اسٹیج کے اوپر جگہ دی جائے. علی جناب مولانا حیدر مدی صاحب قبلہ, مولانا فیصل صاحب قبلہ اسٹیج پر آ جائیں. جناب شیر علی صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ہمارے جناب پتن صاحب جو ردولی کوپے پور سے تشریف لائیں, آل انڈیا شیعہ پسلہ بورڈ کے شانے سے شانہ ملا کے کھڑے رہتے ہیں, آپ کا بھی استقبال ہے. ورکر والنٹیئر حضرات سے جناب عباس مرتضیٰ شمسی صاحب اسٹیج پر آئیے. پروفیسر عزیز حیدر صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. ہاں مولانا انور حسین رضوی صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. آئے پلیز آئیں, پلیز آئیں, اسٹیج پر آئیں. اچھا ٹھیک ہے, آئیے آگا تشریف لائیں. جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی نشستوں پر جگہ لے لیں. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں. آپ لوگ آگے آ جائیے. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیے. آگے کافی جگہ ہے, آئیے آگے آ جائیے. جناب انتخاب صاحب, آپ کا بھی تہہ دل سے استقبال ہے. مولانا معراج صاحب قبلہ, مولانا معراج صاحب قبلہ چنئی تشریف لائیں. مولانا معراج صاحب قبلہ چنئی. ہمارے علی امام صاحب سرولی سلطان پور سے تشریف لا چکے ہیں. ہمارے آل انڈیا شیعہ پسلہ بورڈ کے ایگزیکٹو کے ممبر ہیں, آپ کا بھی استقبال ہے. جناب شاہ عالم صاحب دعائے زہرہ ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین بھی تشریف لا چکے ہیں. جناب شاہ عالم صاحب. جناب حاجی پاریک صاحب سے بھی گزارش ہے اسٹیج پہ آ جائیں. حاجی پاریک صاحب. حضرات علماء سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جناب شفقت تقی صاحب گوسی سے, ارے مولانا شفقت صاحب قبلہ ہمارے آل انڈیا شیعہ پسلہ بورڈ کے گھوسی ضلع مئو سے. شفقت بھائی آگے آئیے, اوپر آئیے, اوپر تشریف لیں, اوپر تشریف لیں. مولانا شفقت تقی صاحب اوپر تشریف لائیں, اسٹیج پہ آئیں.
جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں بالکل ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں. والنٹیئر حضرات جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان کو آگے کی نشستوں پر لے کے آئیں. علماء کو آگے جگہ دی جائے. علماء کو جناب افضل رضا زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ آ جائیں. جناب مولانا شمسل صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ آ جائیں. مولانا شمسل صاحب قبلہ. علی جناب مولانا علی حیدر صاحب قبلہ دہلی. مولانا مظہر صاحب قبلہ امروہہ سے گزارش ہے. مولانا مظہر علی صاحب امروہہ سے آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ آ جائیں. بھائی یہیں سے نیچے. مولانا رضا علی صاحب قبلہ آ جائیں, اوپر آ جائیں. علماء کے بیجز وغیرہ لگوائیں. اور ہمارے متھرا سے بھائی تشریف لا چکے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ کا استقبال ہے. مولانا غلام سرور صاحب قبلہ حجت اللہ. مولانا غلام سرور صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں. بیجز علماء کے لگوا دیجئے اب. مہندی بھائی سامن. ہاں جناب شادی صاحب مظفر نگر سے تشریف لا چکے ہیں. مظفر نگر بہار سے. مظفر نگر, اچھا مظفر نگر یو پی سے. مظفر پور ہے وہ, معافی چاہتا ہوں. علی جناب مولانا کرار حسین اظہری صاحب قبلہ مبارک پور سے تشریف لا چکے ہیں. آپ کا بھی. مولانا تاثیر صاحب قبلہ بھاگلپور سے مولانا تاثیر صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کا بھی استقبال ہے. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو آگے کی نشستوں پر جگہ دے دیں, تاکہ ابھی بہت بڑی تعداد میں مومنین اور علماء آ رہے ہیں. آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے. اور تمام علماء آگے تشریف لے آئیں. علی جناب مولانا سید اسحاق رضوی صاحب قبلہ پرنسپل سلطان مدارس لکھنؤ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. بیٹا پانی دے. مولانا اعجاز اطہر صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ آ جائے. علی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب برائے مہربانی اسٹیج پہ آ جائے. والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات پیچھے کی صف میں ہیں ان کو برائے مہربانی آگے کر دیں. جو حضرات مسجد کی طرف ہیں, حضرات علماء کرام مسجد کے اندر ہیں یا مسجد میں نماز ادا ہو چکی ہے. ظہر کا وقت تھا, اسی لیے جلسہ تھوڑا تاخیر سے شروع کیا ہم نے, تاکہ نماز کا وقت ہو جائے اور علماء حضرات و مومنین نماز سے فارغ ہو جائیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں. والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے جو علماء حضرات مسجد کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں ان کو لے آئیں.
ایجنڈے کی آپ ایجنڈے کی کافی لیجیے، بلا لیجیے گا ایجنڈے کی کافی لیجیے، ٹھیک ہے، کوئی چھوڑ دیجیے ایجنڈے کی کافی چلیے ہم دیکھ لیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا امام حیدر صاحب قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ علی جناب مولانا غضنفر عباس صاحب توسی دہلی سے بھی تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات کھڑے ہیں ان کو نشستوں پر برائے مہربانی جگہ دلوا دیں تاکہ وہ نشستوں پر آ جائیں۔ چند ہی لمحوں میں باقاعدہ جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مولانا دلبر صاحب قبلہ پٹنہ سے تشریف لائیں، آپ کا بھی چندن پٹی سے۔ مولانا اطرت ندیم صاحب قبلہ آپ کا بھی استقبال ہے۔ آئیے حضور اسٹیج پہ آ جائیے، مولانا علماء کو اسٹیج پر لے آئیے، علماء کے بیجز لگوائیے۔ علی جناب مولانا رضا صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے آگا ادھر سب کو ادھر آگے لے جا کر نہیں دے دیجیے، آئے معلوم ہے۔ علی جناب مولانا انتخاب صاحب قبلہ کانپور سے تشریف لا چکے ہیں، آپ کا بھی استقبال ہے۔ آئیے، علیکم السلام علیکم۔ علی جناب مولانا احمد رضا صاحب قبلہ ٹورانٹو کینیڈا سے تشریف لا چکے ہیں، مولانا احمد رضا صاحب قبلہ آئیے آگے۔ شاہین بھائی مولانا کو بٹھا حجت الاسلام علی جناب مولانا راشد صاحب قبلہ ڈھاکہ بنگلہ دیش، آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کا بھی استقبال ہے۔ علماء سے گزارش ہے اسٹیج پر آ جائیں، علماء کو اسٹیج پر لے کے آئیں۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا راشد صاحب قبلہ ڈھاکہ بنگلہ دیش۔ مولانا مظفر صاحب پنجاب سے، بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی استقبال ہے۔ جو حضرات کھڑے ہوئے برائے مہربانی اپنی نشستوں پر جگہ لے لیں، اور جو حضرات نیچے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی نشستوں پر جگہ لے لیں تاکہ باقاعدہ جلسے کا آغاز ہو سکے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب افسر علی کاظمی صاحب قبلہ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے دبئی میں بیٹھ کے اس جلسے کے لیے مومنین کو مظفر نگر سے پوری طریقے سے علماء کے بھیجنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ جناب افسر صاحب قبلہ اب میں گزارش کروں گا جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ جلسے کا آغاز کریں۔ جناب قاری ندیم نجفی صاحب، آپ حضرات ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہریانہ ہماچل کے لوگ ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے راستے میں ہیں، وہ جلد ہی تشریف لا رہے ہیں. انیس حیدر صاحب جو ہمارے پنجاب و ہریانہ کے صدر ہیں، انہی نے یہ اطلاع دی ہے. اب میں گزارش کروں گا آل انڈیا شیعہ پسلہ بورڈ کے صدر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید صاحب مہندی نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطبہ صدارت پیش کریں. جناب بابے حیدر صاحب گجرات سے تشریف لا چکے ہیں، آپ کا بھی شکریہ بہت بہت. حجت الاسلام مولانا بیٹا ہاتھ پکڑ کے لو، مولانا صاحب مہندی صاحب قبلہ کو ہاتھ پکڑو بیٹا. آپ حضرات سہارا دیجئے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ٹھیک لگا دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے میں علماء کرام، واعظین، ذاکرین، خطباء، دانشوران ملت، نوابین اودھ، انجمن ماتمی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آل انڈیا شیعہ پسند اللہ بورڈ کی صدارت کی ذمہ داری تیسری مرتبہ میرے سپرد کی. میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، نامہ نگاروں، فوٹوگرافروں، نگر نگم کے ذمہ داروں اور پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام پر خاص توجہ دی، جس کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوا. مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے نوجوانوں کو یہ بتا دوں کہ آل انڈیا شیعہ پسند اللہ بورڈ کا قیام کب ہوا اور کیوں ہوا. عزیزوں، جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن مسلمانوں نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جو جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کے ساتھ کیا تھا. 1972 کی بات ہے کہ جب آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کا قیام ہوا اور اس میں اس بات کو طے کیا گیا کہ ہر مسلک کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا. چنانچہ برادر محترم ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو اس میں لیا گیا اور سنیوں میں توقیر رضا صاحب کو لیا گیا. عزیزوں، یہ 1972 کی بات ہے. اس وقت میں رائے بریلی کے مہاتما گاندھی کالج میں ایز اے لیکچرر کام کر رہا تھا. زمانہ گزرتا گیا، بات آگے بڑھی اور مسلم پسند اللہ بورڈ میں ایک ہی مسلک کے ایک ہی خیال کے لوگوں کو ہمیشہ لیا جانے لگا. حسن اتفاق ہے کہ ایک مرتبہ انتخابات ہوئے اور جب انتخابات ہوئے
تو 17 ایک مسلک کے، ایک خیال کے لوگ لیے گئے۔ حسن اتفاق یہ کہ اسی دن شام کو ایک پروگرام میں میری اور مولانا علی میاں کی ملاقات ہو گئی۔ میں نے مولانا علی میاں سے کہا، مولانا آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے؟ مولانا نے مسکرا کر کہا، مولانا بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں چونکہ سب پر بھاری ڈاکٹر قلب صادق صاحب ہیں، لہذا ہم نے ان کو لے لیا۔ جب وہ یہ کہہ کر خاموش ہوئے، میں نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، مولانا آپ کے یہاں آپ بھی تو سب پر بھاری ہیں، تو پھر 17 کی اور لینے کی ضرورت کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 1 منٹ تک خاموش رہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہاں انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یوں ہی زمانہ گزرتا گیا اور 2004 کا وہ زمانہ آ گیا کہ جب توقیر رضا صاحب نے مسلم پرسنل لا بورڈ سے ناراض ہو کر ایک نیا بورڈ بنایا، مسلم پرسنل لا بورڈ جدید۔ اس کے دستور العمل میں یہ منشن تھا کہ اس میں کسی شیعہ کو ممبر نہیں بنایا جائے گا۔ اب آپ سوچئے، مسلم پرسنل لا بورڈ میں ہمارے لیے گنجائش نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ جدید یہ کہے کہ ہم شیعوں کو لے نہیں سکتے، تو کیا ہم اتنا مردہ ہو گئے تھے کہ ہمیں کوئی بھی لینے پر تیار نہ ہو؟ لہذا لکھنؤ کے علماء، واعظین، خطبہ، دانشوران، نوابین اودھ، انجمن احمدی نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد سب نے مل کر خطیب اکبر برادر محترم مرزا محمد اطہر صاحب سے یہ گزارش کی کہ ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ شیعہ پرسنل لا بورڈ بنایا جائے۔ اطہر بھائی نے حالات کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ بنایا جاتا ہے۔ یہ 18 بقرعید کی بات تھی۔ 2005 کو آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ بن کر تیار ہوا اور پہلے صدر خطیب اکبر برادر محترم مولانا مرزا محمد اشفاق اطہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ بنتے ہیں۔ انہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں صدارت فرمائی اور لکھنؤ میں، دلی میں، بامبے میں بڑے بڑے اجلاس کیے، لیکن قسمت کی بات ہے 26 فروری 2016 کو مختصر عدالت کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجلس عاملہ نے ان کے چھوٹے بھائی خطیب عرفان مرزا محمد اطہر صاحب کو صدر بنایا۔ مرزا محمد اطہر صاحب کے انتقال کے بعد جب اشفاق صاحب صدر بن گئے تو انہوں نے 2019 میں اجلاس کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن قسمت کی بات ہے کہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے جلسہ نہ ہو سکا اور ہمیں پروگرام کو ملتوی کرنا پڑا۔ عزیزان گرامی، جب مولانا اشفاق صاحب کی مجلس چہلم ہو گئی تو اس کے بعد مجلس عاملہ نے جلسہ کیا اور جلسہ کرنے کے بعد اتفاق رائے سے حقیر کو صدر بنا دیا۔ عزیزان گرامی، 2019 کو میں بحیثیت صدر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیے، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے یہ بات کہی، چونکہ بقرعید کے زمانے میں انتخاب ہوا تھا، لہذا یہ ہوا کہ محرم کا زمانہ ہے اور قریب
اب اجلاس جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 8 دسمبر کو ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی، اس وقت سائنٹیفک سینٹر میں یہ اجلاس عام ہوا، اور اس کے بعد سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب کرونا اپنے آمد کی اطلاع دے چکا تھا اور رفتہ رفتہ کرونا بڑھ کے اس منزل پر پہنچ چکا تھا کہ جب حکومت کی طرف سے پابندی آ گئی تھی۔ حکومت کی طرف سے گھر سے نکلنے کی پابندی تھی، ہم گھر سے نکل نہیں سکتے تھے، محرم کا زمانہ شروع ہو چکا تھا۔ ہم نے اس سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ علی سیستانی صاحب سے رجوع کی۔ انہوں نے فرمایا مومنین کو مطلع کر دو کہ وہ لوگ گھروں میں نمازیں ادا کریں اور مجلسیں بھی گھر ہی میں کریں، فرش اعلیٰ ضرور بچھایا جائے۔ میں نے اخبارات کے ذریعے سے مومنین کو مطلع کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ عشرے کے دن تعزیہ دفن ہوں گے۔ عزیزان گرامی، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد میں نے اسپیشل سیکرٹری جناب اوینیش کمار اوستی صاحب سے ملاقات کی، اور میں نے کہا کہ مومنین کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے پائے، اور اگر مومنین کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے تو مجھے یا مولانا یعقوب عباس صاحب کو مطلع کریں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہونے پائے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد وسیم کا مسئلہ سامنے آیا تو میں نے ان کے خلاف بیان دیا۔ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کرنے والے نپل شرما راجہ سنگھ کے خلاف میں نے بیان دیا، اور وزیر اعظم کو لکھا کہ ان کو سزا دینے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی انتظام کریں۔ کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ آیا تو ہم نے احتجاج کیا۔ مہاراشٹر میں اذان کے سلسلے میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے بند کرنے کی بات آئی تو ہم نے اس میں بھی احتجاج کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ہے یہاں پر کرناٹک کے لوگ بھی موجود ہیں، یہاں پر مہاراشٹر کے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ آواز تھوڑی کم ہو گئی، لیکن لاؤڈ اسپیکر پر اذان آج بھی ہو رہی ہے، بچیاں حجاب میں آج بھی کالج جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم نے افغانستان میں شیعوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ ہم نے پاکستان میں پارا چنار میں مومنین کے قتل عام ہونے پر بھی احتجاج کیا، اور اقوام متحدہ کو خط لکھا کہ شیعوں کی حفاظت کی جائے، شیعوں پر ظلم بند کی جائے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد 2021 میں ہم نے مہاراشٹر، گجرات، دلی، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، بہار، کرناٹک، بہار، تلنگانہ کے وزرائے اعلیٰ کو خطوط لکھ کر اس بات کو اعلان کیا کہ محرم کے سلسلے میں کسی بھی مومن کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اتراکھنڈ کی سرکار نے UCC کا مسئلہ اٹھایا تو ہم نے مجلس عاملہ کی میٹنگ کر کے ان کے خلاف آواز بلند کی۔ ہم نے اتراکھنڈ سرکار سے پوچھا کہ اس ملک میں ایک ہی قانون تو ہو سکتا ہے؟ جب ہندوستان کا قانون ہر مذہب کو، ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتی ہے تو آپ یکساں سول کوڈ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہے کہ میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ قبائلی لوگوں کو جو مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، کیا قبائلی لوگ ہندوستانی نہیں ہیں جو ان کو الگ کیا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، میں ایک عرصے سے حکومت اتر پردیش سے وقف حسین آباد کی کمیٹی اور اس کی عمارتوں کی خستہ حالی کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہوں۔ حسین آباد پہلے شیعہ کمیٹی ہوا کرتی تھی، وہی اس کے انتظامات دیکھتی تھی۔ حکومت نے کمیٹی کو ختم کر دیا اور وقت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں برابر کمیٹی بننے اور عمارتوں کی مرمت کی مانگ کر رہا ہوں، جس کے گواہ اخبارات ہیں۔
آپ جس امام باڑے میں تشریف رکھتے ہیں یہ اسی وقت کا ایک حصہ ہے. بڑا امام باڑہ ہو کہ چھوٹا امام باڑہ ہو کہ شاہ نجف ہو کہ قازمین کہ ملکہ آفاق کی کربلا یا مسجد ٹھاکر گنج جمعہ مسجد ہو یا حسین آباد کے دونوں گیٹ، یہ سب اسی کی ملکیت ہیں. عزیزان گرامی، اس کے بعد جب مرکزی سرکار نے اوقاف کو اپنے قبضے میں لینا چاہا تو میں نے حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی پال صاحب سے رجوع کی اور پال صاحب کو 2 صفحات پر مشتمل خط لکھ کر یہ بتایا کہ اوقاف کا تحفظ کیوں کر ہوتا ہے، اوقاف کیوں کر بنتا ہے، اوقاف کے معنی کیا ہیں، سب کچھ میں نے ان کو بتایا. پھر انہوں نے خواہش یہ ظاہر کی کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیجئے. تو میں نے مولانا فصیح حیدر صاحب کو نمائندگی کے طور پر نمائندہ بنا کر بھیجا اور انہوں نے جا کر ہماری ترجمانی کی. یہ تمام باتیں سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ حکومت کی نظر میں شیعہ پسند لا بورڈ کی کیا پوزیشن ہے. تو میں عرض کروں کہ آج کے زمانے میں حکومت انہی لوگوں کی بات سنتی ہے جس کے پاس ووٹ کی طاقت ہوتی ہے. اس لیے میں نے بمبئی کے اجلاس میں 2022 میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ صرف آل انڈیا شیعہ پسند لا بورڈ آل انڈیا شیعہ پسند لا بورڈ کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ صوبائی کمیٹیاں بنائی جائیں تاکہ اشتراک پیدا ہو، آپس میں متحد ہو کر ہم آواز بلند کر سکیں. عزیزان گرامی، میں 1970 سے خدمت کر رہا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا. اگر میں حق پر ہوں گا تو لوگ خود میرے ساتھ آ جائیں گے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل مگر لوگ خود آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج بورڈ میں تقریباً 200 سے زائد علماء، ذاکرین، واعظین، خطبہ شامل ہیں. یہ سب گویا میرے ساتھ ہیں. وقت بہت کم ہے، بیان تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن باہر سے آئے ہوئے مقررین حضرات کا خیال کرتے ہوئے لیکن میں یہ عرض کر دوں، یہ گزارش کر دوں کہ مقررین کی تعداد بہت ہے، ہم سب کو سننا چاہتے ہیں، لیکن بس 5 منٹ کے اندر آپ اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں گے تاکہ اپنے بعد کے مقررین کا خیال بھی رکھا جائے. عزیزان گرامی، ان لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ سن کر بہت ہی افسوس ہوگا کہ ہماری قوم کس منزل تک پہنچ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان کے مختلف شہروں سے میرے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے. میں نے ان سے جب بات دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری بیوی نے ہمارے خلاف FIR لکھوائی ہے. میں ہندوستان کے مختلف ضلعوں کی بات کر رہا ہوں، میں ضلعوں کا نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ کرے ایک بدنام سب ہوں. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں FIR لکھواتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے ہمیں طلاق 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 کہہ کر طلاق دے دی. لہذا وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس کے بعد حقیر کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آپ اس کا کوئی انتظام کر دیں. میں اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھ کر دے دیتا ہوں کہ یہ 3 تعلق، طلاق کا تعلق سنی مسلمانوں سے ہے، شیعہ مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کیوں پریشان کرتی ہے، پولیس کیوں پریشان کرتی ہے؟ اس لیے کہ 2019 میں سپریم کورٹ نے 3 طلاق پر پابندی عائد کر دی تھی. لہذا میں بیروجاز سے آئے ہوئے علماء، ذاکرین، خطبہ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے شہر میں اپنی اپنی جگہ پر خطبوں میں
یا تقاریر میں اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ خدا را اپنے مفاد کی خاطر قوم کو، ملت کو بدنام نہ کریں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ جب میں اپنا خط ان لوگوں کو دے دیتا ہوں تو آپ کو سن کر اچھا لگے گا کہ آپ کے پرسنل لا بورڈ کی یہ طاقت ہے کہ جب میرا لیٹر پہنچتا ہے تو ایف آئی آر بھی کٹ جاتی ہے، عدالت سے مقدمہ بھی واپس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے یہ شیعہ ہیں، ان کا 3 تعلق طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ بس بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک بات کی طرف آپ کو اور متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آئے، کل سبجیکٹ کمیٹی میں اس کا ذکر ہوا تھا اور میں نے اعجاز میاں سے کہا تھا کہ آپ اس کو سبجیکٹ کمیٹی میں رکھ کر بتائیں۔ میرے پاس ایسے بھی لوگ آئے کہ جنہوں نے آ کر کہا کہ مولانا ہمیں پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ہم ندوۃ العلماء جاتے ہیں جہاں پر یہ حکومت کا ہے کہ وہ ٹرانسلیشن کر کے خود ہی اٹیسٹ بھی کر دیتے ہیں، اور ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے اس میں اسی کی اپیل کی ہے کہ حکومت جس صورت سے ندوۃ العلماء کو یہ آسانی دے رہی ہے کہ وہاں جانے کے بعد ٹرانسلیشن بھی ہو جاتا ہے، اٹیسٹیشن بھی ہو جاتا ہے، اسی صورت سے یہ شیعہ کسی بھی مدرسے کو اس کے پاورز دیے جائیں کہ وہ خود ہی ٹرانسلیشن بھی کریں اور خود ہی اٹیسٹ بھی کر دیں، تاکہ ہماری قوم کے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ میرے عزیزوں، بس میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں، صرف ایک بات کی طرف آپ کو اور متوجہ کر دوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 2022 میں ہم نے صوبائی کمیٹیاں بنائی تھیں، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا ہم نے اس سال یہ فیصلہ کیا کہ اب ضلع وائز کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ ضلع وائز کمیٹیاں بنانے کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ مومنین ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، دوسرا یہ کہ ہماری طاقت کو دیکھ کر حکومت ہماری بات کو سننے پر مجبور ہوگی۔ میں کمیٹیاں تو بنانے جا رہا ہوں، لیکن آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو کمیٹیاں فارم کریں اس کی اطلاع ہمارے عزیز فخر ملت مولانا یعقوب عباس جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو آپ دے دیں گے، وہ مجھ سے کنفرم کرا لیں گے۔ دیکھیے، جب تک آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کتنی طاقتور ہیں، اس وقت تک حکومت آپ کی کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہوگی۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب شہروں شہروں ہماری کمیٹیاں ہوں، صوبوں صوبوں ہماری کمیٹیاں ہوں، ملک میں ہماری کمیٹی ہو، اور ہم ایک آواز جب اٹھائیں تو 1000 آدمی ہمارے ساتھ آئے گا، تب حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاں یہ بھی کوئی قوم ہے۔ میں ان جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دور دراز سے تشریف لائے، زحمتیں اٹھائیں، ہم لوگ کوئی آپ کی خدمت نہ کر سکے، جس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ خدا حافظ۔ جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب جو ایکٹنگ چیف منسٹر 2 دفعہ اور ڈپٹی اسپیکر یو پی رہ چکے ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ آگے تشریف لے آئیں، آگے نشست پہ جگہ دی جائے۔ جناب نشاد جعفری صاحب ممبئی سے تشریف لا چکے ہیں۔ جناب وسیم زیدی صاحب دہلی سے تشریف لا چکے ہیں، آپ کا بھی استقبال ہے۔ اب میں گزارش کروں گا
آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا یعصوب عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جنرل سیکریٹری کی رپورٹ اس جلسے کے سامنے پیش کریں۔ مولانا یعصوب عباس صاحب۔ جناب صدر محترم، علماء و مومنین اور ذمہ داران قوم، سلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے کونے کونے سے آپ اس شدید ٹھنڈک کے باوجود تشریف لائے۔ آپ کا تشریف لانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں اپنی قوم کے لیے جو جذبہ ہے، جو ہمدردی ہے، جو قومی درد ہے اور جو قوم پر ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کا درد آیا ہے۔ حضرات، شیعہ پسلا بورڈ کے قیام کو 20 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ اس عرصے میں لکھنؤ، دہلی، ممبئی میں سالانہ اجلاس بھی ہوئے اور آج پھر ہندوستان کے تاریخی شہر لکھنؤ میں تاریخی بڑے امام باڑے میں یہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے۔ حضرات، آپ نے مجھے بورڈ کا جنرل سیکریٹری کے طور پر جو ذمہ داری دی ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان ذمہ داری کو پوری ذمہ داری سے انجام دیتا رہوں۔ آپ کا یہ ادارہ شیعہ پسلا بورڈ ہندوستان کے کسی ایک شہر، صوبے کا نہ ہو کہ پورے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ صرف نام کا آل انڈیا نہیں ہے بلکہ ملک کے بیشتر صوبوں سے تشریف لائے حضرات، کشمیر سے بنگال تک کی نمائندگی کا اس جلسے میں ہونا بتا رہا ہے کہ یہ حقیقت میں آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ ہے۔ حضرات، الگ الگ صوبوں میں الگ الگ مسائل ہیں۔ مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں تفصیلی بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ مختلف صوبوں سے آئے حضرات خود بیان فرمائیں گے۔ مختلف صوبوں کے مسائل وہاں کی سرکاریں یا مرکزی حکومت دہلی کے ذریعے حل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ملک میں وقتاً فوقتاً اٹھنے والے مسائل اور معاملات پر آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ اپنا نظریہ میڈیا کے سامنے رکھتا ہے۔ والد مرحوم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب نے اپنی سب سے پہلی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ مشترکہ مسلم مسائل میں ملت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ ہم ملت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہیں، لہذا ملت مسلمہ کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ، چاہے مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، جہاں پر مسلم مسائل کی بات آتی ہے، آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ سے شیعوں کی رائے بھی مانگی جاتی ہے اور میڈیا آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ کا نظریہ معلوم کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں وقت بل 2024 پر آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ کی رائے لینے کے لیے، اس سے مشورے کے لیے بورڈ کو پارلیمنٹ میں دعوت دی گئی۔ ہمارے بورڈ کے 2 ذمہ دار حضرات نے پارلیمنٹ جا کر آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ کا نظریہ پیش کیا، جس میں حج رضا زیدی صاحب اور مولانا سید فصیح حیدر صاحب شامل ہیں۔ اس کو تحریری شکل میں بھی ان کو پیش کیا۔ حضرات، سب سے پہلی چیز تشخص، آئیڈینٹیٹی ہے۔ آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ نے ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کے درمیان شیعوں کا الگ سے تعارف کروایا، الگ سے اپنا تشخص قائم کیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے خلاف سیمینار کر کے اور آواز بلند کر کے یہ بتایا کہ ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم خود 1400 برس سے دہشت گردی کا شکار ہیں۔
उदय पुर राजस्थान में इमाम बाले की तौहीन का मामला हो या तारागढ़ अजमेर का मामला हो या चंद माह पहले शिया पसला बोर्ड ने दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब से मुलाकात करके इनके मसाइल को हल करवाया। अक्सर निकाह और तलाक के मामलात भी बोर्ड के पास आते हैं, जिसको बोर्ड के मजहबी मामलात की कमेटी मजलिस आला दीनी के ज़रिए हल किए जाते हैं। अक्सर फिल्मों में मजहबी शार्ट फिल्माए जाते हैं। ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड इनको फिल्मों से हटवाता है ताकि हमारी मजहबी तकद्दुस बरकरार रह सके। अभी 2 हफ्ते पहले लखनऊ में रोज़ा फातिमैन में फिल्म के शॉट लिए जा रहे थे। ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड ने मुदाखलत करके इसको रुकवाया, जिसके बाद एक टीवी चैनल ने बाकायदा तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगी। हजरात, जहाँ तक के तालीम के मैदान में ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड काम कर रहा है, इसकी ये कोशिश है कि आला तालीमी इदारों में शिया बच्चों के लिए कोटा मुकर्रर किया जाए, इनको भी आला तालीम और मुलाजमतों में रिजर्वेशन दिया जाए। चूँकि तालीम की बात आ गई, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करता चलूँ कि लखनऊ में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तालीमी इदारा शिया कॉलेज दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। नैक में शिया कॉलेज को A ग्रेड मिला है। किसी तालीमी इदारे की तरक्की उसके दाखिले, उसके तलबा के अच्छे नंबर से पास होने वाले उसके असातिज़ा से उसकी जिम्मेदारी जाती है। गुज़श्ता 3 बरस के अरसे में कॉलेज ने 9 नए और आला मेयारी कोर्सेज शुरू किए हैं। इस साल भी हमने नए कोर्सेज की शुरुआत करने के लिए दरख्वास्त दी है। कॉलेज के तलबा हर साल लखनऊ यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन में गोल्ड मेडल लाते हैं। कॉलेज ने चंद बरस के अरसे में 2 नई बिल्डिंगें भी बनाई, आप इसका मुशाहिदा भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड की सिफारिश पर शिया कॉलेज गरीब बच्चों की फ़ीस भी माफ़ करता है और इनके दाखिले भी लेता है। यह आपका बोर्ड है, यह आपकी आवाज़ है। अक्सर मुखालिफिन कहते हैं कि ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड क्या कर रहा है, तो इनसे मेरा कहना है कि बोर्ड अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो कम से कम मिल्लत शिया के हुकूक के लिए आवाज़ तो उठा रहा है, सोए हुओं को जगाता रहता है। हमें उम्मीद है कि एक दिन ये भारी पत्थर ज़रूर टूटेगा और हमें हमारा हक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब प्रोफेसर अली मेहंदी साहब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं। हुज्जतुल इस्लाम आगा सैयद अब्बास रिजवी साहब श्रीनगर कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं, जो ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। देखिए जनाब कैसर अब्बास साहब आजमगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, दिन बहुत छोटा है, लिहाजा मैं मुकर्ररीन से अपने सूबे के सुदूर से जो हमारे सूबे के सदर हैं, बस 2 से 3 मिनट में अपनी बात पूरी करें ताकि जो आपके मसाइल हैं उन मसाइल को आवाम के सामने पहुंचाया जा सके। अब मैं गुजारिश करूंगा बिहार से ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड के सदर आली जनाब मौलाना असद यावर साहब से कि वो आएँ और चंद मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। आली जनाब मौलाना असद यावर साहब, मौलाना कंबर रिजवी साहब स्टेज पर आ जाएँ, स्टेज पर आ जाएँ। मौलाना फसीह हैदर साहब स्टेज पर आ जाएँ। आली जनाब मौलाना असद यावर साहब आगे जगह नहीं है बिल्कुल, आइए। इधर भी ये रख लीजिए, कमर भाई आइए, ये सब रख लीजिए। इजाजत है।
حضرات علماء کرام، پیش نظر بیٹھے ہوئے تمام مومنین اور صدر شیعہ پرسنل لا بورڈ، آپ تمام حضرات کو ہماری جانب سے سلام پہنچے۔ شیعہ پرسنل لا بورڈ، اس کے خدمات آپ تمام حضرات کے پیش نظر ہیں۔ ان کے تعارف میں صدر صاحب نے بڑی جامع تقریر کی۔ میں صرف چند لمحے اپنے بہار کے حوالے سے بولوں گا، جو وہاں کی ذمہ داری شیعہ پرسنل لا بورڈ نے ہمارے کاندھے پر سونپی ہے اور اس کو بحسن خوبی انجام دیا جا رہا ہے۔ بلکہ آغاز میں 2 منٹ سے بھی کم وقت لیتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ شناختی کارڈ کے لیے جو یہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کوشاں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے پورے آل اوور انڈیا کے جتنے شیعہ ہیں ان کا اپنا ایک تشخص ہونا چاہیے۔ ہماری تعداد حاشیے پر نہیں ہے، کروڑوں اور کئی کروڑ میں ہماری تعداد ہے۔ اگر ہم لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی جیب سے پیسہ جمع کر کے فی کش اگر 100-200 بھی جمع کریں گے تو کئی جگہ پر میڈیکل کالج اوپن ہو سکتے ہیں، کئی جگہ پر انجینئرنگ کالجیں ہو سکتی ہیں۔ ایکیڈمک کیریئر اگر ہماری نسلوں میں تعمیر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شیعت کی بلندی کا ایک پہلا قدم ہوگا۔ خاص طور سے میں صوبہ بہار میں جو نجی مسائل ہیں اس پر بڑے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ مولانا اطرت حسین ندیم صاحب ہمارے امام جمعہ و جماعت، مولانا وقار صاحب اور بہار کے دیگر علماء تقریباً 52 یا 55 کی تعداد میں ہیں جو ہمارے ساتھ ہے، اس پر خدمت کر رہے ہیں۔ مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت رانچی جو جھارکھنڈ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے مل کے بھاگلپور میں برسوں برس سے جمعہ کا ہونے والا تنازع، جس میں شیعہ 2 گروپ میں بٹے تھے، اسی امبریلا کے تحت ان کو ایک کیا گیا، ملا دیا گیا۔ تقریباً 6 ایسے مسئلے تھے جو طلاق کی نوبت پر تھے۔ شیعہ پرسنل لا بورڈ ہمارے ساتھ ملے ہوئے تمام علماء نے خدمت کر کے اس میں محبت پیدا کر دی اور طلاق کو ٹال دیا۔ یہ تمام تر خدمات ہمارے جاری ہیں۔ اور پچھلے مہینے گورنر صاحب جو ہمارے بہار کے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا میں نے، انہوں نے بھی اس میں تعاون کا ایک بہترین وعدہ کیا ہے مجھ سے۔ چیف منسٹر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے 26 جنوری کے بعد بتایا ہے کہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جتنے مسائل بہار کے ہیں آپ میرے پاس رکھیے گا، میں اس میں کام کروں گا۔ ساتھ میں بہار کے ضلع سے، ہر ضلع سے علماء کرام موجود ہیں اور مومنین بھی آئے ہیں، اچھی خاصی تعداد میں آئے ہیں۔ یہ سب گواہ ہیں کہ میں نے ایک تعلیمی میدان میں قدم بڑھایا اور ایک ادارہ تعلیمی قائم کیا جس کی افتتاح فخر ملت مولانا یعصوب عباس صاحب نے گزشتہ اسی سال کی تھی 5 جنوری کو۔ تو اس طرح سے ہم یہ چاہیں گے کہ آخری بات پیش کرنے سے پہلے کہ صدر صاحب نے جو کہا ہے کہ ہر ضلع میں کمیٹی ہونی چاہیے، اگر ہر ضلع میں کمیٹی ہوگی تو ہمارا کاندھا مضبوط ہوگا، ہم بڑھ بڑھ کے خدمات انجام دیں گے۔ اور تمام شیعہ اتنی بات سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہر طرح کے فتنے فساد سے دور ہو کر پورے ملت جعفریہ کو زمانے میں روشناس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے بہار کے صدر مولانا اسد یاور صاحب بہار کے مسائل اٹھا رہے تھے۔ اب جھارکھنڈ سے ہمارے جھارکھنڈ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ عالی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور چند لمحوں میں اپنی بات مکمل کریں، جو وہاں کے مسائل ہیں اس مسائل کو باقاعدہ اس اجلاس عام میں رکھیں۔ علماء کرام،
دانشوران قوم و ملت، یقیناً آج لکھنؤ کے عظیم الشان تاریخی امام باڑے میں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقد یہ اجلاس ادھیویشن اس بات کا گواہ بن چکا ہے کہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں بسنے والے 7 کروڑ شیعوں کی آواز کا نام شیعہ پرسنل لا بورڈ ہے۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ کرتا زیادہ ہے بتاتا کم ہے۔ اس کی زندہ دلیل صدر محترم نے پیش کیا اور صدارتی خطبے میں لکھا کہ ہمارے پاس اس کمیٹی میں 200 علماء ہیں، سرکار 200 نہیں 2000 علماء ہیں۔ 200 سے زیادہ تو ہمارے اس اجلاس میں علماء کرام ہیں، بہت سے لوگ نہیں آ سکے کسی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ کر، تو یہ بات یاد رکھیے کہ آج لکھنؤ کے لیے ایک دعوت بھرا پیغام ہے کہ اگر تمہیں جینا اور جاگنا ہے تو شیعہ پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، اختلاف چھوڑ کر کے، اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہو چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہو وہاں سے مطالبہ کرو، تبھی تمہارا وجود باقی رہے گا، تبھی عزاداری باقی رہے گی، تبھی مجلس باقی رہے گی، تبھی ماتم باقی رہے گا۔ امام باڑوں کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا، یہ صرف ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ آج مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب صرف لکھنؤ کی آواز نہیں ہے، پورے بھارت کے شیعوں کی آواز بن چکے ہیں، پورے مسلمانوں کی آواز بن چکے ہیں، اور مخالفت اسی کی ہوتی ہے بھائی جو کچھ کام کرتا ہے، اس کی نہیں ہوتی جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے صرف بھاشن بازی کر جائے۔ جب کرو گے تو سنو گے، اور سنتے سنتے ایک دن وہ آئے گا کہ دشمن خود کنارے ہو جائے گا، اور یہ شیعہ پرسنل لا بورڈ پورے ہندوستان کی ایک آواز بن کے ابھرتا نظر آئے گا۔ لہذا میں ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے حج کمیٹی میں ایک شیعہ ممبر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ جنت نصیب کرے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے پہلی آواز اٹھائی تھی، اور انہوں نے یہ عہد کر کے اور مختار عباس نقوی سے مل کر کے، اس زمانے میں حکومت سے مل کر کے، ڈاکٹر مل کر کے، اور تمام لوگوں سے ایک ممبر حج کمیٹی میں معین کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہے؟ خطیب اکبر کو اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے پہلی مرتبہ اور مجھے بمبئی کے اجلاس میں بلایا، میں گیا اور انہوں نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دیں۔ ابھی برادر محترم مولانا اسد یاور صاحب جو ایک فعال شخصیت ہے، بہترین خطیب ہے، انہوں نے بہار کے مسائل پہ رکھا۔ میں ایک بات ضرور علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، صرف ممبر کے غازی بننے کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی میدان میں بھی آ کر کے لڑنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے حقوق ہمیں نہیں مل پاتے، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سچر کمیٹی نے ہم کو حق کیا دیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اقلیتی امور نے ہمیں حق کیا دیا ہے، ہمارے بچوں کے لیے مولانا آزاد سے کتنی فیس ملنی چاہیے۔ آج شیعہ پرسنل لا بورڈ اس بات کا بھی عہد کرے گا کہ جہاں فضائل اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہم ممبر سنبھالیں گے، وہاں قوم کو بیدار بھی کریں گے کہ جو سرکار نے حق دیا ہے ہم اسے اپنا حق لینا چاہیں گے۔ عمار رضوی صاحب موجود ہیں، عیسیٰ رضا صاحب سیاسی شعور رکھنے والے موجود ہیں، یعصوب بھائی موجود ہیں، اعجاز اطہر صاحب موجود ہیں، اور خطیب اکبر کا پورا خاندان مبارکباد کے لائق ہے۔ اما جیتا تو سب ہے، اپنے لیے جینا بہادری نہیں ہے، قوم کے لیے جی کے دکھاؤ، یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ صرف زمین اور جائیداد کا تحفظ بڑا کمال نہیں ہے، قوم کو بچا کے لے جانا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اگر یہ نہ رہا تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں اپنے جھارکھنڈ میں 22 ڈسٹرکٹ میں جب میں پہنچا تھا تو ایک شیعہ عالم تھا، ایک لوتا 22 ڈسٹرکٹ میں۔ الحمدللہ اس کے بعد تعداد بڑھتی گئی، پہلے 3 مسجدیں ہمارے جھارکھنڈ میں تھیں، آج الحمدللہ 10 مسجدیں ہمارے جھارکھنڈ میں ہیں، اور قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے یہاں ہر بورڈ میں ہماری ہیمنت سرکار نے ابھی اس مرتبہ سب سے اچھا کیا کہ اتنی بڑی آبادی میں شیعہ پرسنل لا بورڈ نے امام حسین کی چھٹی مانگی،
اور مولا علی کی مانگی، بہرحال چھٹی ملی۔ آج الحمدللہ جھارکھنڈ میں بھی اس سال سے ہماری سرکار نے یوم علی پہ چھٹی دے کر کے اس بات کا پیغام دے دیا ہے کہ علی کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا یاد ہے۔ میں تمام ملت اسلامیہ کو شیعہ پرسنل بورڈ کے اجلاس سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ رسول کا جو فرمان ہے یہ نہیں ہے کہ سنی یا شیعہ کی بات ہے۔ جو علی کو چاہنے والا ہے وہ کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے، ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ آؤ اس چھتری میں تاکہ تمہارا بھی وجود بچ جائے، قوم کا بھی وجود بچ جائے۔ بس میں اسی کے ساتھ شیعہ پرسنل لا بورڈ کے آئے ہوئے ذمہ داران، علماء، اکابرین سے گزارش کرتا ہوں کہ مت بٹو۔ کیا یہ پرسنل لا بورڈ نے ریزولیشن جو پاس کیا ہے یہ لکھا ہے کہ کسی ایک قوم کا ہے؟ شیعوں کی آواز کا یہ ریزولیشن ہے۔ ابھی شیعہ کالج کی بات یاسو بھائی نے کی، میں جھارکھنڈ میں رہتا ہوں، میں نے وہاں سے ان سے گزارش کی، طیب بھائی کو فون کیا کہ فلاں بچی جا رہی ہے، آپ ایڈمیشن کر دیے، اس کے بعد پیسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا فوراً بھیجئے۔ شمشی بھائی موجود ہیں بنارس سے، ان کو میں نے فون کیا، انہوں نے کہا مولانا تاریخ تو ختم ہو چکی ہے مگر جب بچی غریب ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ شام میں انہوں نے فون کیا کہ مولانا آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا۔ وہ باپ کہتا مولانا آپ رانچی میں بیٹھ کر کے غازی پور کے بچے کا ایڈمیشن کرا رہے ہیں، بلیا کے بچے کا ایڈمیشن کرا رہے ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں شیعہ پرسنل لا بورڈ یہ کچھ نہیں کرتا، کم سے کم تم بتاؤ کہ 10 بچوں کا ایڈمیشن کسی یونیورسٹی میں کرایا ہو تو مجھے بتا دو۔ میں بتاتا ہوں کہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کتنوں کی مدد کر رہا ہے۔ شیعہ پرسنل لا بورڈ، پھر میں کہتا ہوں یہ خطیب اکبر کی آواز تھی، خطیب اکبر کی وراثت نہیں ہے، ہم شیعہ خطیب اکبر کی وراثت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا تہذیب صاحب قبلہ، تہذیب الحسن صاحب قبلہ، صدر آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ رانچی جھارکھنڈ۔ ہمارے مہاراشٹر کے پریزیڈنٹ جناب فخر الحسن صاحب آئے ہوئے ہیں، وائس پریزیڈنٹ سردار نواب صاحب آئے ہوئے ہیں، شیر علی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، نشاد جعفری صاحب مہاراشٹر سے آئے ہوئے ہیں، مگر کیونکہ وقت کم ہے ہم ہر ایک کو وقت نہیں دے سکتے، لہذا پورے مہاراشٹر کی نمائندگی عالی جناب مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وقت دن بہت چھوٹا ہے اور باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو واپس جانا ہے، اس کا بھی مجھے خیال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء اکرام، دانشوران قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں۔ سردی کے اس موسم میں آپ حضرات کا دور دور سے یہاں تشریف لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسم قوم کے مسائل میں آڑے نہیں آ سکتا ہے۔ آپ نے ابھی ایک بہترین تقریر سنی، اور یہ تقریر صرف اس جلسے کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ قوم کے ان افراد کے لیے ہے جو آج بھی خواب غفلت کا شکار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم حالات کے اس موڑ پر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے سنجیدگی سے اپنے مسائل کی طرف غور نہ کیا اور آپ اسی اختلافات کا شکار رہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بس اتنا کہوں گا کہ آنے والا کل بڑا مشکل ہو جائے گا۔
اس لیے کہ مسئلہ صرف زندہ رہنے کا نہیں ہے، زندگی تو کہیں نہ کہیں ملے گی، مسئلہ اپنے تشخص کے وجود کے ساتھ رہنے کا ہے۔ اگر یہی نہیں ہے ہمارے پاس تو کیا رہے گا؟ کل سبجیکٹ کمیٹی میں جس موضوع پر میں نے مختصر سی گفتگو کی، اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل جو موضوع تھا ہماری سبجیکٹ کمیٹی کا وہ یہ تھا کہ قوم کی سیاسی، اقتصادی، تعلیمی اور سماجی صورتحال کس جگہ پر ہے۔ تو میں ان چاروں چیزوں پر بات نہیں کروں گا، صرف دو باتیں، اور اگر ان دونوں باتوں پر سنجیدگی سے ہم نے غور کر لیا تو انشاءاللہ بقیہ مسائل بھی ہمارے بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ نہ میں سماجی زندگی پر گفتگو کروں گا، نہ میں اقتصادی زندگی پر گفتگو کروں گا، میں سیاسی اور تعلیمی زندگی پر گفتگو کروں گا، چونکہ ہم تعلیم سے اب دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک زمانہ تھا کہ صاحب ارے یہ ہائی سکول ہے تو بڑے تعجب سے دیکھا جاتا تھا، ارے صاحب انہوں نے 12واں پاس کر لیا ہے تو نہ پوچھئے، ارے صاحب یہ تو اس زمانے کے گریجویٹ ہیں۔ میرے بھائی آپ اس دور میں ہیں کہ جب گریجویٹ کی اب کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے جب تک آپ اپنے شعبہ تعلیم میں کسی ایک سبجیکٹ کے ایکسپرٹ نہ بن جائیں گے، اور ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ لہذا چونکہ یہاں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، اور آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار حضرات اور محبان آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، خاص کر علماء کرام سے، کہ اپنی تقاریر میں اور خصوصی طور پر جو نماز جمعہ انجام دے رہے ہیں وہ اپنے خطبے میں کم سے کم 5 منٹ وقف کر دیں تعلیم کے لیے۔ آپ متوجہ کیجئے قوم کو کہ اگر تمہارے پاس تعلیمی اثاثہ نہیں ہے تو 10,000 ایکڑ زمینیں بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اس لیے کہ تم جاہل ہو، اور جاہل کے پاس اگر کچھ ہے نہیں علم کی حیثیت سے تو وہ بیکار ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، آپ حضرات سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔ تعلیم یافتہ دوسری منزل آتی ہے سیاسی منزل۔ آج ساری پریشانیاں ہماری اس لیے بھی ہیں کہ ہم سیاست میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی معمولی یونٹ کے کچھ عہدیدار بن گئے، جب تک ملکی سطح پر نہ ابھر کے آئیے گا اس وقت تک آواز میں دم نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ لہذا آپ تمام حضرات اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے جوانوں کو متوجہ کیجئے کہ سیاستی میدان میں اترو تاکہ تمہاری آواز میں وزن پیدا ہو سکے۔ اور آخری بات، ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ سر نہ گنوا سکے تو کسی دروازے پر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ یہ آپسی اختلافات، ایک دوسرے کے خلاف بیانات، یہ کام نہیں دیں گے جب تک قوم متحد ہو کر اپنے مسائل کے لیے کھڑی نہیں ہو جاتی ہے۔ لہذا گزارش ہے، اختلاف ایک فطری چیز ہے، ہوتے ہیں،
گھروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو ان کی باؤنڈری اور حدود میں رکھیے، انہیں اس سے آگے نہ نکلیے، اور جب باہر آئیے تو متحد ہو کے آئیے تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکیں۔ اور یہی پیغام آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ آج کے اجلاس میں دے رہا ہے کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو متحد ہو جاؤ، ورنہ کہیں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرات، کارگل لداخ سے ہمارے لداخ کے پریزیڈنٹ سید رول اللہ موسوی صاحب راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، مگر جناب محمد حنیفہ صاحب لداخ سے آئے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم ان کی تجاویز لکھ کے لے لیں گے، جو ان کی تجاویز ہیں، جو ان کی پرابلم ہے، ان کے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ میں جب کارگل گیا، لداخ گیا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک طرف پاکستان کا بارڈر ہے، ایک طرف چائنا کا بارڈر ہے۔ ہمارا ٹیلنٹس، ہماری صلاحیت کل ہو رہی ہے، ہمارا نوجوان پریشان ہے۔ لہذا ہم نے 100 بچوں کی ذمہ داری لی کارگل سے، اور فری آف کاسٹ ہم اپنے بچوں کو شیعہ کالج لا کے پڑھاتے ہیں۔ کشمیر کے بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا ہے جب تک کہ کوئی ان کی ذمہ داری نہ لے۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھار کارڈ سارے آئے ہوئے بچوں کو دیا۔ اگر کوئی کہے کہ تمہارا سرپرست نہیں ہے تو کہنا لکھنؤ میں یاسوب عباس رہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کارگل سے آیا ہوا، شری نگر سے آیا ہوا ولایت امیر المومنین کو ماننے والا آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے وقت بہت کم ہے اور دن بہت چھوٹا ہے، 5:30 بجے اذان ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے آئے ہوئے ڈیلیگیٹس کو باہر بھی جانا ہے۔ ابھی ڈاکٹر عمار رضوی صاحب جو قوم کے پولیٹیکل ایشوز ہیں اس ایشوز کو اٹھائیں گے، لہذا میں مقررین سے گزارش کروں گا بس صرف 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ ہمارے شری نگر کشمیر سے آئے ہوئے حجت الاسلام آغا سید عباس رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں۔ آغا سید عباس رضوی صاحب شری نگر کشمیر جو جنرل سیکریٹری ہیں آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کشمیر کے، بائی روڈ آئے ہیں۔ اس موسم کی خرابی میں ان کے دل میں ملت کا درد ہے، تبھی بائی روڈ چل کے آئے ہیں۔ مختصر اب روزہ صاحب آئے نہیں نا، ان کے 2 منٹ ہم یہاں تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ انتہائی ممنون و مشکور۔ مختصراً جس طریقے سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، علماء انبیاؤں کے وارث ہیں، لیکن جب ہم کشمیر سے لے کے اور دوسرے ریاستوں میں دیکھیں، کیا ایک عالم دین کی صرف نماز جماعت اور جمعے کا خطبہ کافی ہے؟ کیا ایک عالم دین کی ذمہ داری اتنی ہے کہ کہیں میت ہوئی ہے تو نماز جنازہ پڑھایا جائے؟ نہیں۔ آج کے ہزاروں جوان آپ سے یہ چاہ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ میرے لیے آپ نے کیا سوچا ہے۔ آج ہمارے ہزاروں جوان
جو معاشی لحاظ سے کمزور ہے وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ایسا کوئی حل بتائیں تاکہ میں معاشی طور مضبوط ہو سکوں۔ آج کے ہزاروں جوان آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں لیکن میرے اقتصادی حالات خراب ہے کہ اب میں اپنی تعلیم کو آگے کیسے بڑھاؤں۔ ایک عالم دین کو ایک تو جواب بھی دینا اور اس کا حل بھی نکالنا ضروری ہے۔ اتنے یہاں سینکڑوں علماء، دانشور اور ریٹائرڈ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے مطابق ہمارے ہندوستان عزیز میں 8 کروڑ کی آبادی ہے، اگر ہم صرف زکوٰۃ فطر کا حساب کریں اور میرے خیال میں کہ ہم ہر سال ایک سٹیٹ میں میڈیکل کالج بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم ہر سال کے زکوٰۃ فطر کا حساب کریں کہ ہم ایک سٹیٹ میں ایک ہسپتال بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مالی امام کا حساب کریں، ہم مختلف ریاستوں میں مختلف انڈسٹری، مختلف فیکٹریاں بنا سکتے ہیں تاکہ ہزاروں جوانوں کا روزگار مل سکے۔ لیکن آج تک تو ہم نے صرف خطبے کی تیاری کی، آج تک تو ہم نے صرف جنازے کو پڑھنے کی تیاری کی، آج تک تو ہم نے صرف نماز جماعت پڑھنے کی تیاری کی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سوچنا ضروری ہے، کیونکہ کشمیر سے لے کے بنگال تک ایک ایک جوان سوچ رہا ہے کہ جو یہ امامہ پوش، جو یہ ابا پوش، یہ میرا قائد ہے، شاید یہ ایسا ہی کوئی راستہ دکھائے کہ جو امام خمینی نے ایرانی قوم کے لیے راستہ دکھایا ہو۔ دوسرا سوال آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت ساری ریاستوں میں میرے کشمیری جوانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ کیا آپ جانتے ہیں اس بارے میں کس بات پہ پریشان کیا جا رہا ہے؟ بھائی ایک تو جے شری رام، دوسرا کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں جی، نہیں جی، نہیں میں آپ ہی کے حق میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کیا ہوا ہے نا وہ شاید ماترم، نہیں وہ تو ابھی وندے ماترم، جو یہ وندے ماترم کہلاتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کروں، کیا وندے ماترم کی میننگ بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتائیں گے۔ اور جن سے پوچھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ وندے ماترم کی میننگ کیا ہے۔ اب آج بالخصوص جو یہ میڈیا ہے نا، میڈیا ANI، PTI، میں ان کا توجہ چاہ رہا ہوں۔ وندے ماترم یہ 1870 میں لکھا گیا ہے اور 1885 میں کلکتہ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ وندے ماترم، اے ماں تجھے سلام، میں تو ہمیشہ سلام کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ سلام کرتا ہوں۔ ارے آپ آزاد فضا میں رہنے والے لوگ ہیں، میں اس جگہ پہ رہ رہا ہوں جہاں ہم نے پاکستان کا ظلم سہا ہے اور ابھی تک سہ رہے ہیں۔ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور میں نے ایک کتاب لکھی ہے، آگوش ہند،
جو میں نے ظہیر عباس رضوی صاحب کو بھی بھیجی ہے، جو میں نے تقریباً 50 علماؤں کو بھیجی ہے، اور جس کتاب کے بارے میں جناب ہمارے آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے صدر مولانا صاحب مہدی صاحب نے تاثرات بھی لکھے ہیں، اگر اتنے ہندوستانی ہو تو ایسی کتاب لکھ کے دکھاؤ۔ آپ نظروں کی بصیرت سے دیکھتے ہو اس ہندوستان کو، ہم دل کی بصیرت اور محبت کی بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، میں تو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ وندے ماترم، سلام ہو اے مادر وطن، اتنا ہی نہیں ہے اس میں، آگے بھی جن سے آپ پڑھاتے ہو نا، اور یہ بھی ان سے پڑھایا کرو۔ تو میٹھے پانی والی عمدہ پھلوں والی ماں، پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوائی والی ماں، ہرے بھرے کھیتوں کی ہریالی ماں، تیرے راتی چاندنی کی سفیدی سے روشن ہے ماں، تو میٹھی زبان اور سکھ دینے والی ماں، سکھ اور وردان دینے والی ماں۔ حکومتی سطح پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری 7 کروڑ آبادی ہے، لیکن ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا گیا ہے کہ جو پاکستان میں ہماری کمیونٹی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ 7 کروڑ آبادی ہونے کے باوجود ہماری نمائندگی مرکزی حکومت میں نہیں، راجیہ سبھا میں نہیں، اور کسی بھی محکمے میں ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات راجناتھ سنگھ جو یہاں کے ہی رہنے والے ہیں، سری نگر میں 2015 میں ایک ملاقات میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے حقوق دیے جائیں، لیکن میں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سر فہرست میں رکھا جائے۔ اور محرم کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا، وہ اسی اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں، کہ میں ان کو اس بات کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو پچھلے 35 سال میں جلوس پہ پابندی لگائی تھی، اس میں بندے حقیر جو اور سب سے بڑی مولانا عمران رضا انصاری صاحب، آغا سید حسن صاحب، آغا حاجی صاحب، جن کی دولت کی منوج سنہا نے اس پہ وہ ہٹائی ہے، اور الحمدللہ 2 سال سے اب وہ جلوس برآمد ہوتا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ہمارے شری نگر کشمیر سے آئے ہوئے آغا سید عباس رضوی صاحب۔ ہمارے اتر پردیش کے صدر جناب افضل رضا زیدی صاحب کے بھی فلائٹ ہے اور ان کو جانا ہے، موجود ہیں جناب افضل رضا زیدی صاحب؟ 2 منٹ میں اگر اپنی بات مختصر کر سکتے ہوں، بس 2 منٹ میں۔ اجے بھائی آئیے تشریف لائیں، وقت تنگ ہے، بس 2 منٹ کے اندر اپنی بات مختصر کریں۔ ہمارے اتر پردیش کے صدر جناب افضل رضا زیدی صاحب بہت امپارٹنٹ شخصیت ہے ہماری قوم کی، اور آپ پی سی ایس وغیرہ سب رہ چکے ہیں۔ عزت مآب جناب صاحب مہدی صاحب قبلہ، عالیہ ناب ہمار رضوی صاحب قبلہ، موجود علماء کرام، دانشوران قوم، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا
ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ رکھو۔ میری گزارش ہے کہ قوم کے تمام لوگ آپس میں مل کر متحد ہو کر کھڑے ہوں، اور یہ ایک بینر بہت ہی اچھا ملا ہے جس کی ذمہ داری جناب یاسو عباس صاحب اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو یہاں جمع کر لیا۔ تو جب جمع کیا ہے تو جمع کر کے دلوں کو بھی اکٹھا کر لیجئے اور کھڑے ہو جائیے۔ یہ رسی آپ پکڑ لیں گے تو نہ گمراہ ہو پائیں گے، اور اپنی اس قیادت کے ذریعے جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا، یہ مجھے یقین ہے۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے مجھے یہ موقع ملا تھا کہ پچھلے سال 18 دسمبر کو پارلیمنٹ میں وقف بل کے خلاف اپنے معاملات کو رکھنے کے لیے میں وہاں پہنچا۔ جناب فصیح حیدر صاحب قبلہ میرے ساتھ تھے۔ وہاں پر 30 سے زیادہ ہمارے لوک سبھا اور راج سبھا کے سدسیہ گن موجود تھے۔ ہم نے اپنی بات رکھی اور ہر ایک بات کا جواب بخوبی دیا، وہ مطمئن بھی ہوئے۔ جگدمبا پال جی کی صدارت میں وہ کمیٹی تھی، ہماری باتیں انہوں نے مانی آدھی ادھوری، لیکن جب وہ رزلٹ آیا تو اس میں بھی ہمیں اتنی مایوسی نہیں ہوئی جتنی ہونا چاہیے تھی، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوا۔ ایک اکیلا یہ ادارہ تھا جس نے نمائندگی شیعوں کی اپنے لیول سے کی تھی، وقف بورڈ کی بات الگ ہے، لیکن صرف ہم لوگ تھے، 3 گھنٹے سے زیادہ ہمیں ٹائم وہاں ملا تھا، اور ہم نے وہاں بتایا کہ ہمارا یہ پرسنل لاء بورڈ کتنا کام کر رہا ہے۔ تو آپ کی آواز شیعہ پرسنل لاء بورڈ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بھی پہنچ چکی ہے اور اسی طریقے سے آگے بھی پہنچتی رہے گی۔ جو مسائل ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات رکھی تھی کہ جہاں 5000 سے زیادہ کی آبادی شیعوں کی جس ضلع میں ہے، وہاں جہاں زیادہ آبادی ہے کم سے کم ایک پرائمری اسکول کھول دیا جائے، جس میں پلے اسکول ہو، نرسری ہو، کیونکہ اس پرائمری اسکول میں آپ دینیات بھی ساتھ میں 1 گھنٹہ پڑھوا سکیں گے، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور آپ کی ابتدائی تعلیم اگر بچے کی مضبوط ہو گئی تو جونیئر ہائی اسکول انٹر میں کہیں بھی آپ کے بچے ایڈمیشن پا سکتے ہیں۔ پرائمری اسکول تو کم سے کم کھول سکتے ہیں، اس کے بعد میں آپ جونیئر ہائی اسکول انٹر کر سکتے ہیں۔ یہ میری اپیل ہے کہ کم سے کم ایک اسکول ہر ضلع میں پرائمری اسکول تو ہو ہی جائے۔ اور آخر میں اپنے والد محترم سید احمد اصغر قلم سیدلی صاحب کے شعر کے ساتھ، یقین محکم قوی دل کر کے اٹھیے، یقین محکم قوی دل کر کے اٹھیے، زمانہ آج بدلا جا رہا ہے، فقط والسلام۔ جناب شمیم صاحب بمبئی سے تشریف لا چکے ہیں، مولانا سید اطرت حسین صاحب ندیم صاحب بہار سے، مولانا دلبر علی صاحب رضا صاحب کاظمی، مولانا ذوالفقار علی صاحب قبلہ بہار سے، مولانا راحل علی صاحب قبلہ بہار سے، مولانا سجاد صاحب قبلہ بہار سے تشریف لا چکے ہیں، جناب قمر صاحب قبلہ بھوپت پور الہ آباد سے تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا احمد رضا صاحب سے کہ وہ آئیں، بس 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر محترم، علماء، دانشوران قوم و مفکرین، میرے لیے انتہائی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ پہلی بار میں اس جلسے میں شریک ہوا۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کو خطیب اکبر نے قائم کیا، اور جب یہ قائم ہوا تھا تو اس وقت ٹورنٹو تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ابتدا میں کوئی چیز اتنی زیادہ فعال نہیں ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ترقی اور دھیرے دھیرے بیداری پیدا ہوتی ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پدر نہ تواند پسر تمام کند،
آج یادگار خطیب اکبر مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب اور فخر ملت برادر عزیز مولانا یاسوف عباس صاحب اور ان کے رفقائے کار نے بے حد اچھے انداز سے اس ادارے کو چلایا ہے. ہندوستان کے مشاکل، ہندوستان کی جو ضرورتیں تھیں اس کو دھیرے دھیرے پورا کر رہے ہیں. رودات پیش نظر ہے کہ علماء بہار، علماء جھارکھنڈ، مہاراشٹر، کشمیر، ان تمام جگہوں سے آئے ہوئے علماء نے اپنی اپنی رودات یہاں پر بیان کی ہیں. شک نہیں ہے کہ قومیں اکثریت سے نہیں پہچانی جاتی بلکہ شخصیات سے پہچانی جاتی ہیں. ہمارا تعلق شیعہ قوم سے ہے، لیکن یہ ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہم اپنے ہر زمانے اور عہد میں اقلیت میں رہے ہیں، مگر ہم نے اپنے تشخص کو ہمیشہ منوایا ہے. یہاں پر بھی ہم اقلیت در اقلیت میں ہیں، لیکن ان علماء کے ذریعے سے، ان مفکرین کے ذریعے سے، ان دانشوران قوم کے ذریعے سے قوم میں جو بیداری پیدا ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک تابناک مستقبل دیکھ رہے ہیں، ایک برائٹ فیوچر دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری توقع ہے کہ قوم کا بچہ بچہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائے گا. خداوند کریم ان تمام دوستوں، احباب اور ساتھیوں کی ان خدمات کو قبول فرمائے بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. حضرات، بڑا گاؤں گھوسی سے علی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب قبلہ پرنسپل جامع باب العلم مبارک پور، علی جناب مولانا نسیم الحسن صاحب قبلہ استاد جامع جعفریہ گوپا گنج، علی جناب مولانا کاظم حسین صاحب مدری صاحب قبلہ مدیر مدرسہ حسینیہ گھوسی، علی جناب مولانا محمد حسن زینبی صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ حسینیہ، علی جناب مولانا محمد جاوید حسینی صاحب قبلہ استاد جامع حسینیہ، علی جناب مولانا رہبر رضا صاحب مدیر مدرسہ فاطمیہ گھوسی، علی جناب مولانا ظفر استاد صاحب مدرسہ حسینیہ گھوسی، علی عباس صاحب جو چھپرا بہار لا چکے ہیں، سب کا استقبال ہے. اب میں گزارش کروں گا، اتر پردیش سرکار میں 2 بار ایکٹنگ چیف منسٹر رہے اور ودھان سبھا کے ڈپٹی اسپیکر جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب، مولانا سید عزادار حسین سجادی صاحب ممرہ بمبئی کی کچھ تجویز ہے جسے میں صدر محترم کے حوالے کر دوں گا. ہمارے کازگنج کے مومنین بھی آئے ہیں، علمدار بھائی، اسد بھائی بہت بڑی تعداد میں کازگنج سے آئے ہیں. جناب عمار رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ابھی ہمارے پورے ملک کی نمائندگی ہونا ہے. تشریف لائیں. جناب صدر محترم مولانا صاحب مہندی صاحب، جو صائم بھی ہیں، دائم بھی ہیں اور قائم بھی ہیں، اور یاسوف عباس صاحب جو روح رواں بھی ہیں اور اس اجلاس کو بلا کے انہوں نے قوم پر ایک بہت بڑا احسان بھی کیا ہے. ہمارے یہ سب اعجاز میاں اور علماء کرام
اور معزز حاضرین، وقت کی بہت تنگی ہے اور انہوں نے کہا ہے یعصوب میاں نے کہ دن بہت چھوٹا ہے۔ دن تو چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگوں کا دل چھوٹا نہیں ہے، تو 2-3 منٹ میں بھی لوں گا۔ ابھی ہم سے پہلے جو اتر پردیش کے صدر بول رہے تھے، کیا اس میں گرامی ہے ان کا؟ اجے رضا صاحب، تو انہوں نے شاید، کیونکہ میں تو عربی جانتا نہیں ہوں، یہ کوئی آیہ کریمہ پڑھی ہے، تو میں اپنی بات کا آغاز کلام پاک میں جو شروع میں ارشاد باری ہے اقرا بربکم سے شروع کروں گا کہ پڑھو خدا کے نام پر۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے پڑھو خدا کے نام پہ چھوڑ کے لڑو خدا کے نام پہ کر دیا، اور ابھی ہمارے برادر عزیز ظہیر عباس صاحب، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہوں، اس سے پہلے جو ہمارے خطبہ اور علماء اور خاص کر کے جو کشمیر سے ہمارے مذہبی رہنما آئے ہیں، انہوں نے جس طرح سے وندے ماترم کی تشریح کی ہے، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے آپ کو جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے ایک ہندی میں لفظ ہے، اس سے اپنے کو ثبت کرتا ہوں، یعنی اس کی تائید کرتا ہوں۔ ابھی جب کچھ دن پہلے شاید یعصوب میاں نے وندے ماترم کے بارے میں کچھ کہا تھا، آپ ہی نے کہا تھا، تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ دیکھیے صاحب وہ وندے ماترم کی تائید کر رہے ہیں۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ مولانا نے وندے ماترم کے بارے میں تشریح سے بیان کیا۔ یہ وندے ماترم 1870 میں آپ نے بتایا، یہ بنکم چٹوپادھیائے جی نے ایک ناول لکھی تھی آنند مٹھ، اور آنند مٹھ میں وندے ماترم جو ہے وہ بہت ہی نمایاں طور سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو ان کو شوشہ چاہیے، کوئی نہ کوئی ان کو ایشو چاہیے، انہوں نے وندے ماترم کا ایشو اٹھایا، جبکہ وندے ماترم سوائے مادر وطن کو تعظیم اور عزت کا اظہار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو بجائے اتحاد کے تفرقہ پھیلانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے ان سے ذرا ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ قوم کے بارے میں بات ہوئی، میں پوری طرح سے متفق ہوں جو کچھ آپ حضرات نے کہا ہے، کیونکہ وقت کم ہے، میں زیادہ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا۔ اگر قوم کی حالت دیکھنا ہے ہمیں تو ہم صرف اس آصفی امام باڑے کو دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ قوم کی کیا حالت ہے۔ میں ابھی مسجد کی طرف گیا تھا اور میں نے مینار اور وہ اس کے جو سہنچیاں ہیں وہ دیکھی، اتنا بڑا امام باڑہ، اتنا بڑا وقف، اتنی بڑی دولت جو روز قریب 1 لاکھ روپے ٹکٹ سے اس سے ملتے ہیں، اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کی مرمت کرا سکیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ جب میں ان فاؤنڈر ممبرز میں سے ہوں، جب 2005 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، مولانا اطہر صاحب مرحوم جو کہ ہمارے ساتھ بہت دن تک کے ہم لوگ ساتھ رہے، بہت دن کیا آخری وقت تک کے ساتھ رہے، ان کے دل میں بہت تڑپ تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا آرگنائزیشن ہونا چاہیے کہ جو قوم کی خدمت کرے، اور انہوں نے اسی جذبے کے تحت اس پرسنل لاء بورڈ کی بنیاد ڈالی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں نے بتایا کہ یہ وقت تقریر کا نہیں ہے، ابھی یقین محکم کی بات کہی تھی تو اقبال نے جو کہا تھا کہ یقین محکم محبت عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو ہمیں
जद्दोजहद संघर्ष की बात करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि जो तजावीज़ है मैं उनसे सबसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर मांगने से चीज़ मिल जाती तो जितने ये फ़कीर बैठे हुए हैं मज़ारों पर और मंदिरों पर, ये सब मेंबर पार्लियामेंट हो जाते। अगर आप मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सियासत में कोई मांगने से देता नहीं है, सियासत में जो कुछ लेना है वो ले लिया जाता है, और लिया उस वक्त जाता है जब दूसरे को इस बात का एहसास हो कि अगर इस शख्स को छेड़ा या इस कम्युनिटी को छेड़ा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब उसे नुकसान का अंदाज़ा होता है तब वो आपको बग़ैर मांगे देता है, वरना हम कहते रहें हमें दीजिए, कोई कुछ देने वाला नहीं है। आप देखें ये आज जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी तादाद 1 करोड़ भी नहीं है, 50 लाख भी नमाज नहीं है, उनको मिनिस्ट्रीज़ में जगह है। क्यों है? क्योंकि उनको ख्याल है कि ये लोग मुत्तहिद हैं। अगर एक को छेड़ेंगे तो ये 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी जो है वो एक साथ हो जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर तवज्जो क्यों नहीं है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम में इत्तेहाद नहीं है। उनको इस बात का एहसास है कि अगर एक को छेड़ेंगे तो दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। इस वजह से दरख्वास्त है कि आप लोग सब मुत्तहिद होइए, कोशिश कीजिए। मेरे कुछ सजेशन है यासूब मियाँ, उसको अगर आप लोग सोचें और ये मजमा सोचे। मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक टूटे हुए दिल की आवाज़ है जो कि आपके सामने कह रहा हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संगठन जो शिया कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम कर रहा है उसको काम करना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फेडरल सिस्टम है, हम उनके नुमाइंदों को बुलाकर बिठाल कर एक जलसा ऐसा बुलाइए यासूब साहब, जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर एक सुप्रीम बॉडी बनाएं और वो सुप्रीम शिया काउंसिल ऑफ इंडिया हो, ताकि जो फैसला वो करे वो सब लोग बने। सारे लोगों को आप एक जगह पर जमा कीजिए, और ये ज़रूरी है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को आप साथ नहीं ला सकते, लेकिन उनके नुमाइंदों को साथ ला सकते हैं, ताकि वो मसले जो हैं हमारी कौम के वो तय करें। और दूसरी चीज़ ये है, अभी सब ने कहा तालीम के ऊपर ज़ोर दें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने कारगिल से लोगों को बुलाया। मुझे ये इस बात का फ़ख्र हासिल है कि मैं शायद कम लोगों को मालूम होगा कि मैंने 39 साल शिया कॉलेज में पढ़ाया है और 29 साल प्रिंसिपल रहा हूँ मैं शिया कॉलेज का। 29 साल, शायद आपका ये रिकॉर्ड लोग मुश्किल से तोड़ पाए। एक बहुत बड़ा इदारा है और आज भी वो खिदमत कर रहा है, लेकिन आप खिदमत करते रहिए, तनकीद की बातें सुनते रहिए, उसकी तरफ तवज्जो न दीजिए, जो है काम करते रहिए आप। और तालीम हर जगह पर, जैसा अभी मेडिकल कॉलेज की बात कही गई, हर जगह पर तालीमी इदारे कायम कीजिए। कौम को मुत्तहिद रखने के लिए आज मैसेज दीजिए कि हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, ताकि हमारी बात जो है वो सब सुने। और आखिर में एक काम आपने और बहुत अच्छा किया है, उसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की भी बात की है। यहाँ पर लोगों को बुलाया है जो हमारे दूसरे मिल्लत इस्लाम जो है, वो हमारी जो मिल्लत है, क्योंकि देखिए पॉइंट जो हैं वो एक करने वाले बहुत हैं। अल्लाह एक है, इस पे किसी को एतराज़ नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, किसी को एतराज़ नहीं है। नमाज हम पर फ़र्ज़ है, किसी को एतराज़ नहीं है। हज जो है हमें करना चाहिए, किसी को एतराज़ नहीं है। ज़कात किसी को एतराज़ नहीं है। तो मिलाने वाले पॉइंट ज़्यादा हैं, अलग करने वाले बहुत कम हैं। तो क्यों ना हम मिलाने वाले पॉइंट के ऊपर बात करें और उसके ऊपर आगे बढ़े, तो इंशाअल्लाह यकीनन आपको फतेह होगी। आखिर में एक बार फिर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मुझे अभी जाना है यहाँ से लखनऊ से बाहर, इस वजह से मैंने आपसे दरख्वास्त की थी
کہ مجھے ذرا جلدی بلوا دیجیے گا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنی مقدس اور محترم شخصیتوں کی زیارت کرنے کا موقع ملا۔ ایک بات اور کسی نے کہی تھی، شاید کشمیر سے جو آئے ہیں، کہ دنیا جو ہے وہ نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، شاید آپ نے کہا تھا یہ۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ان علماء کرام کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ آپ کا بھی تو کچھ فرض ہے۔ آپ کرسچنز میں دیکھیے کہ اگر ان کا پادری جاتا ہے، ان کا پریسٹ جاتا ہے، سب کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کرسچن پادری سے کوئی اس کی کمیونٹی والا بے عزتی کرے؟ جب آپ خود اپنے علماء کرام کی عزت نہیں کرتے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایفیکٹو ثابت ہوں گے؟ پہلے ان کی عزت کیجئے جن کے سروں پر عمامے ہیں۔ یہ سر وہ ہیں کہ جو ہمیشہ 1400 سال سے کٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان سر سے جو آواز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ دین است شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد ندو دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ان لوگوں کی بھی عزت کیجئے۔ اپنے قوم کے جو آپ کے علماء کرام ہیں ان کی عزت کیجئے۔ اور میں بالکل متفق ہوں کشمیر کے جو عالم صاحب ہیں کہ ہم نے ان کو صرف پیش امام، نماز جنازہ اور ان تک کے محدود کر دیا ہے۔ ان کی عزت کیجئے، ان کو آگے لائیے، دیکھیے فتح آپ کی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں ایک آپ سے درخواست کروں گا، ابھی تک بہت نعرے ہم لگاتے ہیں، آج ایک نعرہ آج ہم آپ کو دے رہے ہیں جو کبھی کبھی لگایا کیجئے، اور وہ نعرہ وہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جب ہم جمع ہوتے ہیں جہاں پر ساری دنیا کے، ساری اس پلینٹ کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور وہ جو نعرہ لگاتے ہیں وہ آپ کو خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ جب ہم کہیں اللہم لبیک تو آپ کی طرف سے آواز آنا چاہیے اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ یہ آواز ہے کوئی؟ یہ تو آواز نہیں ہے آپ کی کہ اس امام باڑے سے باہر نہ جائے۔ اللہم لبیک، ہاتھ اٹھا کے کہیے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک والملک لا شریک لک۔ اللہم لبیک، جس وقت آپ اللہم لبیک کہنا شروع کر دیں گے، جس وقت آپ اپنے کو جوڑ لیں گے اس سے، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ ان سے کیا ہو، آپ جن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل سے ہو رب ذوالمنن پر تکیہ، جب دل سے ہو رب ذوالمنن پر تکیہ، پھر کیا ہو سلاطین زمن پر تکیہ، جھکتا نہیں سر اس کا کسی کے آگے، جس کا ہو خدا اور پنجتن پر تکیہ۔ یہ ہے۔ اور آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ آپ ماننے والے اس کے ہیں جس نے کربلا میں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا نام جو ہے وہ نصاب میں شامل کیا جائے، یہ تجاویز ہے اس کے اندر۔ میں کہتا ہوں امام حسین کا نام نصاب میں کیا، امام حسین کا نام جو ہے زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، چاند پر بھی ہے اور ستاروں پر بھی ہے۔ میں ابھی گیا تھا اپنی کنسٹیچوئنسی میں، ایک وہاں پر کوئی مسلمان کی آبادی نہیں تھی۔ ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ چند گڈھے ہیں اور لوگ وہاں پر اگربتی سلگا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یزید نے ایک کربلا کو ختم کرنا چاہا تھا، آج کا پوری دنیا میں ہر جگہ کربلا بن گئی ہے۔ تو آپ اس کے ماننے والے ہیں، آپ کو کاہے کی فکر ہے؟ اور اپنی بات جاسو میاں آپ کا شکریہ ادا کر کے کہ آپ نے مجھے پہلے بلا دیا۔ مجھے جوش ملیح آبادی کا ایک بند بہت پسند ہے جو آج میں دیکھ رہا تھا، اور میں آپ کے سامنے پیش کر کے اور یہاں سے رخصت لوں گا۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں،
کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، سرداد نداد دستر دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تے تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کربلا ہمیشہ چیلنج کرتی رہے گی اتھارٹی کو، کربلا ہمیشہ ان طاقتوں کو چیلنج کرتی رہے گی جو طاقتیں جو ہیں وہ سچ کو مٹانا چاہتی ہیں، اور آپ اسی کو ماننے والے ہیں۔ آپ کو فکر کاہے کی ہے؟ آپ مت ہاتھ بڑھائیے، لوگ آئیں گے آپ کے پاس، آپ مت مانگیے، لوگ آپ کو دیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے میں اتحاد پیدا کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب۔ میں عالی جناب محمد حسین صاحب بنارس، مولانا علی امام جعفری صاحب بنارس، مولانا تہذیب الحسن صاحب بنارس، مولانا کاظم رضا خان صاحب بنارس، مولانا محمد صاحب بنارس، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ امبیدکر نگر اکبرپور سے مولانا علی میسم علی صاحب عبداللہ پور اکبرپور سے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں گزارش کروں گا، عالی جناب مولانا غضنفر عباس صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ان کو اسٹیج پر لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ عالی جناب مولانا غضنفر عباس صاحب قبلہ دہلی سے تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، جناب حجت الاسلام مولانا شان حیدر صاحب جو آندھرا سے ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں حیدرآباد سے، ان سے گزارش ہے بس 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں، کیونکہ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے، لہذا 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صدر محترم یہاں تشریف فرما ہے اور بزرگان شاداب چہرے جن کے چہروں پر نور برس رہا ہے وہ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ جرات کر رہا ہوں ان کے سب کے سامنے کہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے اور مشاہدہ بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، روایتوں میں بھی ہے کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے اسی پہ پتھر مارا جاتا ہے۔ لہٰذا میں یعصوب عباس صاحب اور ان کی ٹیم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے 20 برس سے آپ محنت کرتے آئے ہیں کرتے رہیے، ایک دن انشاءاللہ آپ کو پتھر مارنے والے آپ کے سامنے آ کر معذرت خواہی کریں گے اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے کہیں گے کاش ہم 20 سال پہلے آپ کو سمجھ جاتے تو ہماری قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ایک چیز، دوسری چیز جو علم پہ کہی جا رہی ہے، میں ایک شعر کے ذریعے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ حجت الاسلام مولانا شان حیدر صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، ہمارے وہاں کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا مدھیہ پردیش سے حجت الاسلام مولانا نظر عباس صاحب جو ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں مدھیہ پردیش کے، آئیں اور 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ مدھیہ پردیش سے، ودیشا مدھیہ پردیش سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، اہل بصیرت اور میرے باغیرت مومنین، آج کا دن یعنی 28 دسمبر
آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس صدر محترم جناب مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ کی صدارت میں اور فخر ملت و قوم مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب کی قیادت میں ہونے والا یہ عظیم الشان اجلاس یہ کوئی عام اجلاس نہیں، یہ اجلاس ہمیں بتاتا ہے کہ ملتوں کی تقدیر تفریح نہیں شعور سے بدلتی ہے، اور شعور کا دوسرا نام ہے علم۔ بھائیوں، اگر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس لیے نہیں کہ فقط صرف تقریر سنیں، بلکہ اس لیے کہ یہ فیصلہ کریں، اور فیصلہ اس بات کا کہ ہم آنے والی نسلوں کو جہالت کے حوالے نہیں کریں گے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ اقرا، اہل بیت نے ہمیں راستہ دکھایا، علم کو زندگی بنا لو، اور کربلا نے ہمیں سکھایا بصیرت کے بغیر قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ آج 28 دسمبر ہونے والا یہ اجلاس سوال کر رہا ہے، کیا ہماری قوم علم میں آگے بڑھے گی یا ہم صرف تاریخ دہراتے رہیں گے؟ کیا ہمارے بچے سوال کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے انہیں سوچنے سے ڈرایا؟ یاد رکھو، جو قوم سوال کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ ایک دن جواب دینے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان آج بھی گونج رہا ہے، وہ یہ کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ 28 دسمبر کو آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے اجلاس ہمیں ایک تاریخی موقع دے رہا ہے کہ ہم علم کو اپنی اجتماعی توجیہ بنائیں، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کر پائیں گی۔ مدارس کو مضبوط کریں، ہمیں یونیورسٹی میں اپنی شناخت کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں ممبر کو خطاب سے جوڑنا ہے، ہمیں نوجوانوں کو سوال کرنے کی ہمت دینا ہے۔ آج میں اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں کہ ہم رسموں پر نہیں، علم پر زندہ رہیں گے، ہم ماضی پر نہیں مستقبل پر نظر رکھیں گے۔ اگر آج ہم نے علم کا عہد کر لیا تو کل کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے اور کہ اس پلیٹ فارم اور اس پرچم کے تلے ہمارے اپنی نسل کو علم کی طرف آگے بڑھائیں، اس لیے کہ لکھنؤ جیسی جگہ پر شیعہ کالج کہ جہاں پر تمام طریقے کے طلاب علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں مرزا یعصوب عباس صاحب شانہ بشانہ ان طلاب کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور اپنے قائد اور فخر ملت مرزا یعصوب عباس صاحب کو مضبوط کریں، اس لیے کہ یہی وہ ایک آواز ہے جو بے باکی سے ہر جگہ پہنچ سکتی ہے اور پہنچتی رہتی ہے۔ ہمارے کچلے ہوئے حقوق اگر ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے تو آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے بازوؤں کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور اس کے عہدیدار خصوصاً مرزا یعصوب عباس صاحب جو فخر ملت و قوم ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، اس لیے کہ یہ آواز ہر جگہ ہر مقام پر ہمیشہ اٹھی رہتی ہے۔ کسی بھی خطے، کسی بھی گاؤں سے اگر کسی بھی اعتبار سے آواز دی جائے تو یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ رات کا کوئی بھی پہر ہو، اس شخص نے اس کام کو انجام دیا اور قوم کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو کھڑا رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ والسلام۔ حضرات، ہمارے اتراکھنڈ کے صدر جناب علی حیدر صاحب کے فرزند جناب شبی حیدر صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ حجت الاسلام مولانا جو علماء کرام جلال پور کے آئے ہیں، مولانا سید حسن رضائی صاحب قبلہ، حجت الاسلام مولانا سہیل اصغر صاحب، جناب مولانا میثم رضا زاہدی صاحب، جناب میثم مراکی صاحب، جناب مولانا محمد رضوی صاحب، جناب رمضان علی صابری صاحب، جناب زیغم عباس باخری صاحب، جناب رئیس حیدر صاحب، جناب اشفاق حسین صاحب، جناب مولانا نیر بہشتی صاحب، قرار حسین ترابی صاحب، محمد جاوید نظمی صاحب، محمد سعید صاحب، یہ حضرات آئے ہیں۔ مولانا آغا مہندی صاحب جلال پور، عقیل عباس صاحب، محمد ظفر صاحب، یہ حضرات امبیدکر نگر جلال پور سے تشریف لائے ہیں۔ اب میں کرناٹک سے آئے ہوئے حجت الاسلام علی جناب مولانا رضوان صاحب 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں کیونکہ وقت بہت کم ہے، لہذا مولانا رضوان صاحب قبلہ اور
शेर कर्नाटक मौलाना मिर्दाद आबदी साहब भी कर्नाटक से तशरीफ लाए हैं। असल में वक्त की तंगी है, हम सब तकरीरें नहीं करा सकते, लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा मौलाना रिजवान साहब के बिला जो कर्नाटक से तशरीफ लाए। हज़रात अस्सलाम अलैकुम। मैं आप तभी तमाम हज़रात का बिलखुसूस सदर मोहतरम उलमाए कराम मौलाना हैदर कर्रार और तमाम मुसलमान भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। आप देख रहे हैं 20 साल आज इस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को हो गए, यानी अब जवान हो चुकी है। अब इस जवानी में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जितने उलमाए कराम यहाँ पर आए हुए हैं, कल उतने ही IAS PCS और डॉक्टर भी आना चाहिए, ताकि वो भी अपनी बात यहाँ पर आके रखें। और रखने के बाद लेकिन ये IAS PCS डॉक्टर आएंगे कहाँ से, जब हम अपने बच्चों को जिस तरीके से एक आलिम बनाना चाहते हैं। आलिम का ओहदा हमेशा से कल भी बुलंद था, आज भी है, रोज़े क़यामत तक रहेगा। लेकिन इस कौम को जागना पड़ेगा कि आलिम के साथ साथ IAS PCS भी बनाना चाहिए। और जब IAS PCS होंगे तो हम हुकूमत से वो काम करा सकते हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं। मौलाना ज़हीर अब्बास रिजवी साहब जो महाराष्ट्र से आए हैं, उनको इल्म है, साल में कम से कम एक मरतबा बेंगलोर में आते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की। कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, आइए आप वहाँ पर डॉक्टर बन के आइए, इंजीनियर बन के आइए। वहाँ पर बहुत सी जगहें पर हैं। जब जगह है तो हमारा एक बंदा होना चाहिए कि उन जगहों को पुर कराए। बहरहाल एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम जिस इलाके में हैं वहाँ पर तकरीबन 3 किलोमीटर भर में कोई शिया नहीं रहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की 2017 से वहाँ पर हमने एक मस्जिद कायम की है, जिसकी गवाही मौलाना मिक़दाद साहब देंगे। और अलीउन वलीउल्लाह की आवाज़ जा रही है उसी तरीके से जिस तरीके से खतीब अकबर ने पूरी दुनिया में अपनी बुलंदियों अपने तकरीर के जरिए कायम किया। खतीब अकबर एक ऐसी शख्सियत थे, हैं और रहेंगे जिन पर कोई एक नुक्ता नहीं लगा सका। हर आलिम हर खतीब से मेरी गुजारिश है कि आप खतीब अकबर जैसी तकरीरें करें ताकि दुनिया को पता चल सके कि हकीकत में खतीब अकबर ही की तरीके से वो शख्सियत ऐसी थी जो लिम्का बुक में आ गई। आप लिम्का बुक में आए या ना आए, लेकिन इत्तेहाद की मंजिल में आ जाए। अभी एक आखिरी बात और ज़हमत तमाम करना चाहता हूँ। जब 8 शव्वाल को इन्हिदाम जन्नतुल बकी का जलसा होता है तो क्या यासूब अब्बास साहब की ही ये जिम्मेदारी है कि वो अकेले काम करे? पूरी शिया ने हैदर कर्रार के चाहने वालों की जिम्मेदारी है कि वहां पर आए और अपनी अपनी बात को रखें। हमारे यहाँ जब एक मसला पेश आ गया था, इत्तेफाक से मैंने डॉक्टर यासूब अब्बास साहब को फोन किया कि यहाँ पर अजान के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने बरजस्ता दिल्ली में उस वक्त मौजूद थे, फौरन उन्होंने और आज तक और रोज़े क़यामत तक वहाँ पर आवाज़ अलीउन वलीउल्लाह गूंजती रहेगी। मेरी आप सभी हजरात से गुजारिश है कि एक मर्तबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, हैदरी, नारे
सलावत। शुक्रिया। हजरात हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुस्लिम साहब क़िबला का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना अहमद रज़ा साहब क़िबला छज्जूपुरा जो बिजनौर से तशरीफ़ लाए हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। जनाब अमीर अली रज़ा साहब, मैं किस किस का नाम लूँ, वक्त बहुत कम है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारे उलमा की निगरानी में कमेटी बनाई जाए जो मिंबरों की सलामतियों को महफूज करें, इसलिए कि मिंबर पे अब बहुत से ऐसे लोग भी जाते हैं जो ना अहले बैत के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं बल्कि लोगों के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, और कुछ लोगों ने प्रोग्रामों में मिंबरों को अपनी जागीर समझ लिया है। हम मिंबर पे उन्हीं को बिठलाएंगे जो हमारी चापलूसी करेगा, हम मिंबर पे उन्हीं को बिठलाएंगे जो हमारे फ़ज़ाइल पढ़ेगा, भले वो अहले बैत के फ़ज़ाइल ना पढ़े। लिहाजा एक ऐसी बुज़ुर्ग उलमा की कमेटी होनी चाहिए कि जो मिंबर की निगरानी करे। मिंबर पे वही जाएगा जो मिंबर का हक अदा करेगा, मिंबर पे वही जाएगा जो विलायत भी पढ़े, इस्लाह भी करे, वो बातें करे जो कुरान और हदीस की है, वो बातें न करे जो उनके दिमाग की है। इसके लिए मेरा बहुत ही मुअद्दबाना अपने बिरादर अजीज़ चूँकि मिर्ज़ा अतहर साहब आलल्लाह मकामों की पूरी ज़िंदगी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ के दिफा में गुज़र गई है। काबिल मुबारकबाद हैं यासूब अब्बास साहब, बहुत ही मसरूफ़ होने के बावजूद मैं यहाँ पे पहुँचा, आपने मौका दिया, मैंने अपनी बात कह दी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस पे तवज्जो की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना इमाम हैदर साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब क़िबला से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें, चंद मिनट में कौमी मसाइल पर गुफ्तगू करें। मैं शुक्रगुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मेहंदी हसन कुम्मी साहब मुस्तफ़ाबाद दिल्ली, मौलाना शमसुल हसन साहब क़िबला कुम्मी बरेली इमाम जुमा, मौलाना सैयद अमीर हुसैन साहब क़िबला फंदेली सादात, मौलाना आबिद साहब क़िबला मुस्तफ़ाबाद दिल्ली, मौलाना एहसन साहब क़िबला मुस्तफ़ाबाद दिल्ली, आजमगढ़ से तशरीफ़ लाए हुए मौलाना मोहम्मद मेहंदी साहब क़िबला, मौलाना नज़र अब्बास साहब क़िबला, मौलाना आरिफ साहब क़िबला, मौलाना इकरार साहब क़िबला का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ आजमगढ़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए कराम, खुतबाए अज़ाम, ज़ुअमाए मिल्लत जाफ़रिया की इस पाकीज़ा इज्तिमा में अपने अंदर बोलने की और कुछ कहने की ताकत कम ही महसूस कर रहा हूँ, मगर चूँकि बरादर अज़ीज़ जनाब मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब का हुक्म है, लिहाजा कुछ तो बोलना ही है। हज़रत ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला ताबसरा एक मक़नातीसी शख्सियत और बाबसीरत ज़ात गिरामी के हामिल थे। उन्होंने कौम के मौजूदा हालात को और मुस्तक़बिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस मिल्लत को, इस कौम को और इस मज़हब को एक अज़ीम और महकम, मुस्तहकम और मुसलसल तंजीम की शक्ल में शिया पर्सनल बोर्ड जैसी तहरीक से मुतारफ़ कराया। मौलाना के बसीरत और बसारत के हवाले से मैं और ख़ुद शिया पर्सनल बोर्ड के तमाम नज़रियात और पाकीज़ा जज्बात के ताल्लुक़ से रास्ते भर इंटरनेट पर अपने पेशरो मुकर्ररीन की तकारीर सुनता आया हूँ और एक एक ख्वाहिश, एक एक आरज़ू, एक एक तमन्ना और एक एक वो नुक्ता और पॉइंट जो लोगों ने पेश किया है मैं तायीद करता हूँ। चूँकि क़िल्लत वक्त है, तफसील का वक्त नहीं है, उलमा ने तफासील बयान कर दी है, मगर एक तकलीफ़ और एक गम और एक सदमा ये है कि उस नाबिगा शख्सियत, उस ख़तीब अकबर और उस मुबल्लिग़ विलायत अमीरुल मोमिनीन और मुदाफ़े
اہل بیت علیہ السلام کی زندگی نے اور عمر نے وفا نہ کی. وہ بہت ہی جلد اپنے رفیق اعلیٰ سے ملحق ہو گئے، لیکن یہ صدمہ بہت غم انگیز، المناک، دردناک، کربناک، اذیتناک تھا، جس سے دلوں میں ٹیس پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود مایوس کن نہیں تھا، اس لیے کہ اگر پدر نہ تواند پسر تمام کند. انہوں نے اپنے بعد وہ صاحب نظر، بیٹا وارث اور اپنا قائم مقام چھوڑا ہے، جس کو ہم فخر ملت کے عنوان سے یاد کرتے ہیں. میں نہ خوشامد کرنے کا عادی ہوں اور نہ میں کسی کی ذات کو بڑھانے اور گھٹانے کا قائل ہوں، مگر ایک بات ضرور کہوں گا، یعصوب صاحب اس قوم کے افراد کو اور ملت کو اور اس کے نوجوانوں کو اور اس کے اجزاء اور ارکان کو آپ سے بڑی آرزویں ہیں، بڑی تمنائیں ہیں اور بڑی ڈھارسیں ہیں. آپ ان کی آرزوؤں پر کھرا اترنے کی کوشش کیجیے گا. خالی جملوں سے اور وعدوں سے کام نہیں چلتا ہے. آپ بہت محنت کرتے ہیں. آپ کی تائید اور آپ کی مدد اور تعاون کے لیے ہم ہمہ وقت موجود ہیں. قیادت کا مسئلہ ہے ختم کرنا میں نے. اب دیکھیے انفرادی قیادت کا تصور ختم ہو چکا ہے، اجتماعی قیادت کا دور شروع ہوا ہے. اب کوئی تنہا شخصیت قائد نہیں بن سکتی جب تک وہ قوم کے دوسرے جہاندیدہ، نابغہ اور جینیس لوگوں کو، علماء کرام کو اپنے ساتھ لے کر نہ چلے. بہرحال ہمارے یعصوب صاحب میں یہ فن، یہ صفت اور یہ خوبی موجود ہے. اللہ اس کو اور جلا بخشے اور یہ آگے ترقی کرتے جائیں. انہی الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ مولانا غضنفر عباس صاحب قبلہ. علی جناب مولانا ڈاکٹر حسن اختر صاحب کو جانا ہے، ابھی نوگاوے جانا ہے کہ کوئی کوہرا تیز ہے. جو آپ کی تجاویز ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا جو کل رات کو آپ نے دی ہے. حجت الاسلام علی جناب قمبر علی رضوی صاحب جو رائے بریلی سے تشریف لائے ہیں، آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں. ہمارے ایمن بھائی بھی تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی استقبال ہے. آل انڈیا شیعہ مسلح بورڈ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر رائے بریلی سے قمبر رضوی صاحب. حضرات السلام علیکم. میں اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس تاریخی اجتماع میں حاضر ہونے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے. اس لیے کہ میں بامبے بھی پہنچا تھا، دہلی بھی. بس ایک گزارش ہے اور وہ یہ کہ یہ شیعہ پرسنل لا بورڈ ہے. شیعہ کا مطلب 14 اماموں کے ماننے والے، 12 اماموں کے ماننے والے اور ان کے راستے پر چلنے والے. تو ایک بات یاد رکھنا ہے ہمیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اور مناسبتوں کے ساتھ 25ویں رجب کی مناسبت بھی ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور میں 3 شخصیتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک شخصیت ظالم و جابر حکمران کی ہے جسے ہارون رشید کہتے ہیں، اور دوسری شخصیت ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی شخصیت ہے. لیکن امام موسی کاظم کے چاہنے والوں میں 3 شخصیتیں ہیں. ایک ہے علی ابن یقطین کی، جن کو 7ویں امام نے حکم دیا تھا کہ تم ظالم حکومت کا حصہ بن کر کے مظلوموں کا ساتھ دو. ہمیں اماموں کے راستے پر چلنا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے امام معصوم نے کہا کہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تمہیں اپنی آواز بلند کرنا پڑے گی. دوسری طرف صفوان جمال سے کہا کہ تم اپنے اونٹوں کو حکومت کو کرائے پر نہ دو. تیسری طرف ابراہیم جمال سے اگر علی ابن یقطین نے ملنے سے انکار کیا
تو علی ابن یقطین سے امام موسی کاظم نے ملنے سے انکار کر دیا، کہا تم نے اگر ہمارے چاہنے والے کا کام نہیں کیا تو ہم تم سے نہ ملیں گے۔ جب تک علی ابن یقطین سے ابراہیم جمال نے معذرت نہیں کی، اس وقت امام موسی کاظم کے ہاں اس بڑی شخصیت کو باریابی کا شرف نہیں ملا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں 12 اماموں کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ کس دور میں ہمیں کس کا اتباع کرنا ہے، کس کا انداز اپنانا ہے، اور جس کو جتنا بلندی ملتی چلی جائے وہ نیچے والوں کا جتنا کام کریں گے امام علیہ السلام کی تائید ملتی چلی جائے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ فقط والسلام۔ جناب باب حیدر صاحب قبلہ احمد آباد گجرات سے تشریف لائے ہیں۔ جناب باب حیدر صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا حسن اکبر صاحب قبلہ رنو جونپور، مولانا حسن اکبر صاحب قبلہ رنو جونپور آئیں اور 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ مومنین اکرام السلام علیکم، اللہ سلامت رکھے۔ یہاں پر آئے ہوئے تمام علماء کرام، سامعین کرام، اتنی بڑی تعداد میں اس پورا شوم ماحول میں، اس ٹھنڈ کے ماحول میں اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام نے آ کر بتا دیا۔ مولانا یاسوف عباس صاحب، ہمیں قوم کے لیے ایک لیڈر چاہیے، ہماری قوم کے لیے ایک رہنما چاہیے، ایسا رہنما ہو جو صبح نہ دیکھے، دوپہر نہ دیکھے، شام نہ دیکھے، رات نہ دیکھے، 2 بجے رات میں، صبح میں اگر عزاداری کا معاملہ پھنس جائے یاسوف عباس صاحب کھڑے ہیں، اگر ایڈمیشن کا معاملہ ہو جائے یاسوف عباس صاحب کھڑے ہیں، اگر کہیں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی تناؤ ہو جائے، وہاں پر مولانا یاسوف عباس صاحب کو اگر فون کیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے ہر قوم کے لیے ایسا نہیں ہے صرف لکھنؤ کے لیے نہیں، یہ آواز پوروانچل میں بھی گونجتی ہے، یہ آواز پچھاؤ میں بھی گونجتی ہے، یہ آواز مہاراشٹر میں بھی گونجتی ہے، یہ بھی آواز کرناٹک میں پوچھتی ہے۔ آپ کے اندر سب سے بڑا درد ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، چونکہ ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں امام حسین کی عزاداری کے لیے۔ کہیں بھی کوئی معاملہ، چاہے وہ تعزیہ دفن کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ جلوس نکالنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ راستے کا معاملہ ہو، اگر کوئی بھی آپ کو فون کرتا ہے پورا معاملہ حل کر دیتا ہے۔ ایک مثال دے کر بات واضح کر دے رہا ہوں، قسم خدا کی کووڈ کے معاملے میں پورے ہندوستان میں جلوس کہیں نہیں برآمد ہوا تھا، مگر جلوس سے ہماری رنو، میں جونپور میں رنو کا رہنے والا ہوں، ایک جلوس برآمد ہوتا ہے جو پوروانچل کا اس وقت سب سے بڑا جلوس ہے۔ میں نے کہا یہاں کے لڑکے چاہ رہے ہیں جلوس برآمد ہو، پولیس نہ آئے، ہوم گارڈ نہ آئے، ویڈیو نہ بننا پائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حسن اکبر، میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ قسم خدا کی 2 سال لگاتار کووڈ میں جلوس ہماری برآمد کرایا، وہاں پر ایک پولیس نہیں آیا، وہاں پر ایک ہوم گارڈ نہیں آئی۔ تو ایسا رہنما چاہیے، ایسا لیڈر چاہیے۔ بہت سے پوروانچل کی ذمہ داریاں انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہے، میں بخوبی انجام دیتا ہوں۔ پوروانچل کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایڈمیشن کا معاملہ ہو، چاہے وہ عزاداری کا معاملہ ہو، چاہے آپس میں لڑائی کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، اور حساب سے آپ بتائیے اتنا بڑا مجمع آیا ہے، ہم لوگوں کو رہنما چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم لوگوں کو لیڈر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ 1%، 2% ہندوستان میں رہنے والے چھوٹی ذات کے لوگوں نے اپنا رہنما بنا لیا ہے، اپنا لیڈر بنا لیا ہے۔ 8 کروڑ شیعہ ہندوستان میں رہتے ہیں، کیا ہم لوگوں کو اپنے رہنما کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے؟ سب ایک آواز ہو کر کہیے ہم کو رہنما کی بھی ضرورت ہے، ہم کو لیڈر کی بھی ضرورت ہو۔ ایسا رہنما ہو، ایسا لیڈر ہو جو دن رات آپ کے لیے اپنی زندگی ختم کر دے۔ اس لیڈر کا نام ہے مولانا یاسوف عباس۔
आइए मैं 2 मिनट तालीम की बात कर लूं। तालीम में गुफ्तगू हुई, शिया कौम 8 करोड़, मैं 50% कर रहा हूं। 4 करोड़ पढ़े लिखे, 4 करोड़ जाहिल, 4 करोड़ पैसे वाले, 4 करोड़ गरीब। आइए आज हम लोग ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस जलसे के सामने एक इत्तेहाद करके, एक मुट्ठी बन करके ये आवाज उठाते हैं, हम लोग किसी एक गरीब बच्चे को गोद लेंगे, जिसको पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, न यूनिवर्सिटी बनाइए, न कॉलेज बनाइए, सिर्फ एक गरीब बच्चे को गोद ले लीजिए और कसम खाइए कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसको लिखाऊंगा, खुद दुनिया तरक्की कर जाएगी। बस मैं यहीं पर अपनी बात को तमाम कर रहा हूं। कौम को रहनुमा चाहिए, यासूब अब्बास जैसा, कौम को लीडर चाहिए, यासूब अब्बास जैसा, यासूब अब्बास जैसा। और हम लोगों को, मैं कोई लीडर नहीं, मैं खादिम हूं और खादिम रहूंगा, आपकी खिदमत करता रहूंगा। आपके जज्बात का शुक्रिया, मैं खादिम हूं। आली जनाब मौलाना दिलकश गाजीपुरी साहब क़िबला बनारस से तशरीफ लाए हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। मौलाना शमीम अब्बास साहब क़िबला रहकड़ा से, मुजफ्फरनगर, हसन अली खां साहब चेयरमैन जानसठ से, परवेज हसन साहब प्रधान रहकड़ा से, जिन्होंने खतीब अकबर मार्ग बनाया है रहकड़ा में भोपा रोड से, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना सैयद फसी हैदर साहब क़िबला से को आए, बस 2 से 3 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। आली जनाब मौलाना फसी हैदर साहब मुजफ्फरनगर, सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड। हाजरीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त भी नहीं है और ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। बहुत ही कम वक्त में अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब बंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह गए। अच्छे अदीब, अच्छे खतीब, अच्छे वाइज, अच्छे आलिम की यही पहचान होती है। मैं एक बात कहकर बात तमाम कर रहा हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सोसाइटीज हैं, कमेटीज हैं, ये जितने भी मामलात हैं वो किसी ना किसी के मोहताज हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड वो इदारा है जो अल्लाह और आले मोहम्मद के अलावा किसी का मोहताज नहीं है। और आज ये बोर्ड आपको, जहां कल एक बोर्ड के साथ खींचा जाता था और कहा जाता था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है, जहां कल आपका कोई हिंदुस्तान में वजूद नहीं होता था, आज आपकी दुआओं से पार्लियामेंट से लेकर राज्य सभा तक और विधानसभा तक हर जगह शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी एक जगह बना चुका है। और इसने किसी से कोई चंदा नहीं लिया और किसी को मना भी नहीं किया। अगर कोई ये कहे कि हम तो करना चाहते थे, वो जहां है वहीं पर रहकर काम करे। इन्हें नाम की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। जंग 2 चीजों की चल रही है, ये आपको देखना है कि किधर जाना है। एक जंग चल रही है जमीन बचाने की, एक जंग चल रही है जमीन जगाने की। अगर जमीन बचाना है तो 30 लाख दो, 60 लाख दो, 80 लाख दो, 1 करोड़ दो। और अगर जमीन बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ मजलूमियत की हाँ में हाँ मिलाओ और पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाओ। फ़कत वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मोहम्मद तकी साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। जनाब वसीम जैदी साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, आपका भी शुक्रिया। अली जनाब मौलाना इकरार साहब क़िबला आए और चंद लम्हों में अपनी बात मुख्तसर करो। लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, इस पर लिखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन इजलास, अस्सलामु अलैकुम।
मेरी तमाम उलमा इकराम, ज़ाकिरीन इकराम और मुफक्रीन इकराम से गुजारिश है कि तमाम ज़ाकिरीन ने और तमाम मुकर्रिरीन ने तालीम पर बात की, कौम के मसाइल पर बात की और कौम के हालात पर बात की। मैं भी एक ख्वाहिश लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मैं किसी की हिजो नहीं कर रहा हूँ या ना किसी की कमी पेश कर रहा हूँ। तमाम सहूलतें मौजूद हैं, तमाम असातिज़ा मौजूद हैं और इदारे अपनी शान बान के साथ मौजूद हैं, लेकिन एक तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही है और उस पर जाना लाजिम भी है, ज़रूरी भी है और वाजिब भी है, बिलखुसूस उलमा इकराम से और ज़ाकिरीन से, पेश नमाज से और कौम के मुअज़्ज़िज़ीन से, कि कोई भी उधर तवज्जो दे ही नहीं रहा है। जबकि कोई माली ताउन की ख्वाहिश नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी इदारे से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बस इतनी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जब भी कौम पर वक्त पड़ा या जब भी कौम की आवाज़ बुलंद करने का मसला आया तो किसी ने बुलंद नहीं की, सिर्फ उलमा या ज़ाकिरीन या खुतबा या ने ही बुलंद की, चाहे वो इजलास ये इजलास हो या और माजी में जो गुजरे हों या कुछ भी हो, सब में हमेशा उलमा ने बात बुलंद की है। आप देखें तमाम सहूलतें मौजूद हैं, तमाम इदारे वैसी मौजूद हैं, लेकिन उन इदारों में तलबा की भारी किल्लत पाई जा रही है। आप देखें मदरसे जाओ, मदारिस जाओ, जामिया जाओ, उनमें देखें असातिज़ा मौजूद हैं, अच्छे काबिल असातिज़ा मौजूद हैं, लेकिन तलबा मदारिस में आ ही नहीं रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इस तरफ सबको तवज्जो देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हम वो मुस्तकबिल माजी का ज़माना में फिर ना दाखिल हो जाएं जब हमें ज़रूरत पड़ती थी, देही इलाक़ों में पेश नमाज नहीं मिला करते थे। इस पर गौर कीजिए और जैसे जुमे के खुतबों में या मजालिस में या अपनी बस्ती में जाकर के इस बात पर आप बयान कीजिए और तलबा को भेजिए मदारिस में, इसलिए कि जब भी कौम पर वक्त पड़ा तो हमेशा उलमा ने मदद की है, उलमा ने आवाज़ बुलंद की है। और ये मदारिस के तलबा को ये ना सोचे, अभी मैं सुन रहा था मुसलसल कह रहे थे कि भाई इंजीनियर और डॉक्टर और प्रोफेसर और IAS, तो जितने IAS मदारिस ने दिए हैं उतने IAS किसी ने नहीं दिए हैं। या बड़े बड़े नेता भी हमारे मदारिस से निकले हैं या डॉक्टर भी कसरत से हमारे मदारिस से निकले हैं। आप देखें, आप दुनिया में घूम करके देखें, अपने मुल्क अपनी बस्ती का नाम कसरत से जो बुलंद किया है वो उलमा ने किया है, मदारिस ने बुलंद किया है। आज भी अगर अपनी कौम में IAS को देखेंगे या प्रोफेसर को देखेंगे तो मदारिस के पढ़े हुए लोग ज़्यादा प्रोफेसर और ज़्यादा IAS मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदारिस में भेजने की कोशिश कीजिए और तालीम को मॉडर्न बनाइए, मदारिस को मॉडर्न बनाइए। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मौलाना इखरार साहब के बिला, सिरसी ज़िला संभल, वेस्टर्न यूपी। मौलाना सैयद परवेज़ कमाल साहब अकबरपुर का भी शुक्रिया। जनाब सैयद अज़हर हुसैन ज़ैदी उर्फ बाबर साहब मुजफ्फरनगर का भी तहे दिल से शुक्रिया। अली जनाब मौलाना शाहीन काज़मी साहब जो नई माजरा सहारनपुर से आए हैं, बस 1 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। हाज़रानी जलसा, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसे आम इस तारीख़ी इमाम बारगाह आसिफी में के साए में इस बात का ऐलान है कि हम अब किसी के रहमो करम पर नहीं हैं। ये वो काफिला है जिसका पौधा 2005 में खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब ने इसलिए लगाया था कि ताकि मिल्लत तशरीह के पामाल होती हुई पहचान को बचाया जा सके और अपने हकूक के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जा सके जिसके जरिए से हम अपनी बात को हुकूमत हिंद तक पहुंचा सकें। और हुआ भी यही है कि जैसे इस बोर्ड का गठन हुआ तो उस जमाने से आज तक अपनी बात को पार्लियामेंट में पहुंचा रहे हैं। जैसे कि मिसाल अभी दी थी, जनाब मौलाना फसी साहब पार्लियामेंट में अपनी बात रखने के लिए वक्फ बिल पर गए और बात का असर भी हुआ। और मैं बात कहना चाहता हूं तमाम हजरात से
کہ تنظیمیں بنانا آسان ہے لیکن بستیوں کی خاک چھاننا مشکل ہے۔ میں آج یہاں اس مرد قلندر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے محلوں میں بیٹھ کر سیاست نہیں کی بلکہ گاؤں گاؤں جا کر ملت کے درد کو محسوس کیا۔ میں بات کر رہا ہوں فخر ملت مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب کی، کہ جنہوں نے گاؤں در گاؤں جا کر اپنی ملت کے درد کو محسوس کیا ہے۔ اور میں ثبوت کے طور پر بتانا چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے سے کہ میں اپنے گاؤں کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا گاؤں نائی مزرعہ سادات جو کہ ضلع سہارنپور میں آباد ہے، جس میں 3000 افراد رہتے ہیں، اور ان 3000 میں 2900 افراد شیعہ اور سادات ہیں۔ لیکن جب یہاں پر ہمارے گاؤں میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ جب یہاں پر کوئی ہندو ایم پی یا ایم ایل اے بنتا تھا وہ ہم کو مسلمان سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، اور جب کوئی غیر شیعہ مسلمان وہاں پر لیڈر بنتا تھا تو وہ ہمیں شیعہ سمجھ کر سادات سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ لیکن وقت بدلا، 2018 میں مولانا یعصوب عباس صاحب ہمارے گاؤں تشریف لائے۔ انہوں نے خود پیدل چل کر گلیوں کا دورہ کیا، ہماری کچی سڑکیں اور خستہ حالی دیکھی۔ انہوں نے اس وقت ہمارے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو سہارا دیا اور وعدہ کیا کہ گھبراؤ نہیں، یہ بورڈ تمہارے ساتھ ہے۔ میں اس گاؤں کی تقدیر بدلوا کر رہوں گا۔ پھر تاریخ نے کروٹ لی۔ 2019 کے ضمنی انتخاب یعنی کہ بائی الیکشن میں جب گنگو ویدھان سبھا سے مانیہ ودھائک کرک سنگھ جی کامیاب ہوئے تو مولانا نے میرے کہنے پر فوراً ودھائک جی کو فون کیا۔ مولانا نے کسی سیاسی مصلحت کے بغیر دو ٹوک الفاظ میں ودھائک جی سے کہا، ودھائک جی یہ گاؤں نائی مزرعہ سادات شیعوں کا گڑھ ہے، یہ وہ قوم ہے جو پہلے ہی دن سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو سپورٹ کرتی آئی ہے اور آپ کو سپورٹ کیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس بستی کا وکاس کرائیں، یہاں کا حق یہاں کے لوگوں کو ملے۔ مولانا کا یہ ایک فون اور ان کی جرت کام کر گئی۔ مانیہ ودھائک کرک سنگھ جی نے مولانا کی بات کا مان رکھا اور ہمارے گاؤں میں وہ سڑکیں بنوائیں جو دہائیوں خواب میں تھی، اور پانی کی نکاسی کرائی جو نہیں تھی۔ آج ہمارے گاؤں میں ترقی کا جو سویرا ہے وہ اس بورڈ اور مولانا کی مخلصانہ قیادت اور مانیہ ودھائک کرک سنگھ جی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات یہ مثال اس لیے دی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ صرف میٹنگیں نہیں کرتا بلکہ زمین پر کام کرتا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے صدر جناب سائیں مہندی نقوی صاحب اور جنرل سیکریٹری مولانا یعصوب عباس صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں۔ خدا حضرات، مولانا محسن عابدی صاحب قبلہ بہار کے ساسارام سے تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی استقبال ہے۔ محترم زین رضوی صاحب قبلہ جپلا جھارکھنڈ سے تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ عالی جناب مولانا زین العابدین صاحب جو کاٹمانڈو سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بس 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں، کیونکہ ابھی سردار نواب صاحب جو مہاراشٹر کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی کتاب کا رسم اجرا بھی ہے، تجاویز بھی پاس ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرزمین نیپال سے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کی اس اجتماع میں لبیک کہنے کے لیے تمام نیپال کے شیعوں کی جانب سے آ کر آپ کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ کشمیر سے کلکتہ اور کنیا کماری تک شیعہ یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے بہت بزرگ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، خطبہ، علماء اور بزرگان ملت۔ میں یہاں خطابت کی جھلک دکھانے نہیں آیا ہوں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ مغربی بنگال کا رہنے والا ہوں، تالاب اور سمندر کا ایریا ہے۔ آئی بورن ان ویسٹ بنگال ان انڈیا۔ تو تالاب میں اگر ایک چھوٹا سا کنکر ہم پھینکتے ہیں نا
تو ہم یہ امید سے پھینکے تھے کہ ایک لہر اٹھے گی، مگر اس کے پیچھے لہریں موجیں اٹھتی چلی جاتی ہیں۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ اگر ایک پتھر ہے ہمارے لیے اور ایک لہر کی امید کرتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کے پیچھے اور لہریں بھی موجیں لیتی ہیں۔ آج کوئی تو ہے جو شیعوں کی آواز بن کر ابھری ہے، کہیں تو ہے، ہم نام لے سکتے ہیں۔ سرزمین نیپال میں 8 سال کی اس تبلیغی دور میں ہم نے دیکھا پورے حکومت نیپال کو شیعہ کا مطلب نہیں معلوم ہے، شیعہ قوم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب الحمدللہ آپ کی دعا سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہاں کے بہت بڑے منسٹر نے مجھ سے ایک جملہ کہا، کاش شیعوں کے بارے میں ہمیں پہلے معلوم ہو چکا ہوتا۔ نیپال کی سرزمین ایسے مسلمان سے بھر گئی، جب تک ہم شیعوں سے پہچان کریں بہت دیر ہو چکی تھی۔ بہرحال جہاں تک بات رہی، فخر ملت صاحب نے اپنے علاقے کے مشکلات کے بارے میں بھی کہا، تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا کوئی ممبر سرزمین مغربی بنگال میں نہیں ہے۔ اس خطے میں بھی کام کی شدید ضرورت ہے، اور جہاں تک بات ہے وقف کی، تو پورے سرزمین ہندوستان میں سب سے زیادہ جو وقف ہے وہ مغربی بنگال کے شیعوں کا ہے۔ مرشد آباد کا موقوفہ آج کے جہانگیر نگر ڈھاکہ سے لے کے اور اودھ تک پھیلا ہوا ہے، مگر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم لینا جانتے ہیں، ہم لفظوں میں کہہ دیں چھیننا جانتے ہیں، چونکہ شیعہ قوم بھوکی، ننگی اور بے بصیرت، بے علم والی قوم نہیں ہے۔ ہم میں شعور حضرت عباس بھی ہے، ہم میں آگاہی حضرت علی اکبر بھی ہے، ہم میں جذبات بھی ہے، مگر جو سرزمین بھارت کی بڑے دکھ کی وشے ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، غیرت ہے، مگر ہمارے پاس کوئی قائد نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس قائد کو تلاش کریں، اس کو زندہ کریں۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کو اس خلا کو پوری کرنی چاہیے اور ہماری قیادت کریں گے۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ علی جناب مولانا زین العابدین صاحب، کاٹمانڈو نیپال۔ ابھی آپ نے کہا کہ بنگال سے کوئی ممبر نہیں ہے۔ علی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پریسیڈنٹ ہیں آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں۔ علی خان صاحب آپ کھڑے ہو جائیے۔ یہ علی خان صاحب ہیں، اور مولانا فیروز صاحب 24 پرگنہ بنگال کے، وہ ہمارے وہاں پر دیکھ رہے ہو۔ بنگال کی ہماری پوری یونٹ ہے، پوری ٹیم ہے، باقی آپ جس کو بتائیں گے ان کا نام شامل کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں مولانا مقداد عابدی صاحب علی پور کرناٹک سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ مولانا مقداد عابدی صاحب، رات کو آپ کی بھرپور تقریر ہو چکی ہے، آپ آئیے اور آ کے قوم کے سلسلے میں جو حالات ہیں اسے بیان کیجئے۔ میں نے پورے ہندوستان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، میں پورے ملک کو ایک دھاگے میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جب دانہ الگ الگ ہوتا ہے تو کوئی وقت نہیں ہوتی، جب گون دیا جاتا ہے تو تسبیح کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر میسا مبارک صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ نہایت مصروفیت کے باوجود آئے ہیں، اس کے بعد وہ چند منٹ آپ کے سامنے اپنا جو بھی آپ کا ملت کا درد ہے وہ بیان کریں گے۔ حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 2 جملوں میں تقریر کو ختم کر دوں گا۔
آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کامیاب تھا، کامیاب ہے، کامیاب رہے گا، اس لیے کہ آل انڈیا شیعہ بورڈ کے تجاویز اور ایجنڈے بھی 14 ہیں اور ہمارے معصومین بھی 14 ہیں۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ خطیب اکبر یقیناً نابغہ شخصیت تھیں اور تا حیات دفاع کیا انہوں نے ولایت علی کا، اور زبان پر صرف علی علی رہا، اور امیر المومنین کی ذات سے اتنی محبت تھی کہ اگر مولائے کائنات کا نام مولائے کائنات کا لقب یعصوب الدین تھا تو علی کی محبت میں انہوں نے اپنے فرزند کا نام بھی یعصوب رکھا، اور صرف یعصوب بھائی برائے نام یعصوب نہیں، صفتاً یعصوب ہے، اور یعصوب کہتے ہیں قائد کو، رہبر کو، لیڈر کو، اور یعصوب بھائی نے ثابت کر دیا سارے ہندوستان میں لیڈری 2 ہی صفت سے ملتی ہے، یا علی کی محبت میں ملتی ہے یا عوام کی خدمت سے ملتی ہے۔ ارے آئیے تشریف لائیں۔ حضرات، یقیناً جہاں علماء ذی وقار اور قوم کے حساس افراد تشریف فرما ہوں، وہاں ہم جیسے طالب علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ اور شعبے کی بات کر رہا ہے۔ ہم ایک طالب علم ہیں تو ہم طالب علم ہی کے شعبے کی بات کریں گے۔ صدر محترم سے اجازت طلب کرتے ہوئے، قوم کے چھوٹے چھوٹے مسائل بڑی بڑی کانفرنس کرانے سے حل نہیں ہوتے، قوم کے بڑے بڑے مسائل چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بس یہ قول اور بات تمام ہو جائے گی، اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس قوم میں کمزوروں کو کھل کر امیروں سے ان کا حق نہ دلوایا جائے۔ آپ قول پھر سنیں، اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس قوم میں غریبوں کو، کمزوروں کو کھل کر امیروں سے ان کا حق نہیں دلوایا جاتا۔ کورونا کے بعد سے ویسے تو طالب علم کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ تو اللہ اور مولا کا فضل ہے کہ ہم تمام تر کوششوں کے باوجود اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہیں۔ کورونا کے بعد سے نہ جانے کتنے طلاب ہیں بہت ذہین، زیرک، ہمیشہ سے قیادت کرنے والے، لیکن قوم کا جو حساس طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے، وہ اپنی نگاہیں ان سے بچا کر رکھتا ہے۔ عجیب و غریب حالات ہیں ہم سب حضرات کے، میں طالب علم کی بات کر رہا ہوں، علماء ذی وقار اور حساس طبقے سے معذرت چاہتے ہوئے۔ کوئی یہ پرسان حال نہیں ہے کہ آپ کہاں پڑھتے تھے، آپ کب فارغ ہوئے، کتنے سال ہو گئے آپ کو فراغت سے، کتنے سال ہو گئے آپ کو فارغ ہوئے۔ آئیے ہمارے ساتھ کام کیجئے، کچھ نہیں، بالکل ایک غفلت ہے۔ طالب علم مدرسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، طالب علم تو مدرسے تب آئیں گے جب ہماری حفاظت کی جائے گی۔ معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، مدارس عربیہ ہماری بنیاد ہیں، ہماری اساس ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے یہ مدارس عربیہ کی وجہ سے آئے، اس لیے کہ ہمارے مدارس عربیہ کربلا کی دین ہے، اور کربلا بالکل حق شناسی کا نام ہے، اس لیے کہ تہذیب رد ظلم سکھاتی ہے کربلا۔ کس انسان کو کس زبان میں جواب دینا ہے یہ کربلا بتاتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے
کہ زمانہ چاہے کتنا ہی صفاق کیوں نہ ہو جائے وہ ہمیں ڈگا نہیں پائے گا، ہمیں کمزور نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ ہمارے مرکز اور محور کو کربلا کہتے ہیں۔ بات تمام ہوتی ہے۔ میرے تقیمین نے کہا دل میں مسودے تھے بہت پر حضور یار، ایک حرف بھی نہ نکلا ہماری زبان سے۔ سوچئے آپ کہ طلاب سبیل احترام کہاں جائیں گے؟ کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.25 لاکھ روپے کمانے والے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی اسکیم آ جائے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے، لیکن وہ مسجد کا پیش نماز، وہ ٹیوشن پڑھانے والا جو 1000 میں پڑھاتا ہے، جو 1500 میں پڑھاتا ہے، جو 2500 میں پڑھاتا ہے، کون ہے اس کا پرسان حال؟ اگر وہ یہ لائن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ سب کا سب، یہ جتنا بھی یہ ایک غفلت ہے، یہ ان ذمہ داروں کے سر جائے گا جو غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عمارت چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کا نچلا حصہ کمزور ہو جائے، ختم ہونے لگے، تو اوپری حصہ خود بخود بھر بھرا کر گر جائے گا۔ کتنے ہی دعوے کرتے رہیں آپ، ہم اتنے مضبوط ہیں، ہم اتنے محکم ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی بنیادوں کو مضبوط نہیں رکھا تو یہ آپ کے وہم و خیال کی عمارت ایک دن خود بخود گر جائے گی۔ طلاب ذویل احترام کا خیال رکھیں، کہنے والی بات نہیں ہے، بالکل پشت پناہی کے لیے علماء ذبیقہ تشریف فرما ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی اپنی مسجدوں کو ذرا ٹٹول کر دیکھنا کہ وہاں جو نماز پڑھا رہے ہیں متولی صاحب انہیں کتنی تنخواہ دے رہے ہیں۔ یہ بھیک نہیں مانگی جا رہی ہے آپ سے، یہ کہا نہیں جا رہا ہے کہ آپ ہماری اس طریقے سے مدد کیجئے، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہو تو کم سے کم عمل کے میدان میں بھی آؤ۔ طوفہ طوفہ گھوم چکے ہم، دریا دریا دیکھ آئے، جینا مننا کھیل ہے یارو، کھیل کوئی دشوار نہیں۔ بات تمام ہوتی ہے، اور احمد فراز کے شعر پر بہت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں شکر گزار ہوں قبلہ و کعبہ یاسوف عباس صاحب کا کہ آپ صدر محترم، ہر خطے ہر صوبے کی یہاں قیادت موجود ہے اور حوصلہ مل رہا ہے۔ احمد فراز نے کہا تھا، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، ہم نام نہیں لینا چاہتے، اس میں بدنامی ہماری نہیں، بدنامی ان کی ہوگی جو لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ہے نا؟ اس میں بدنامی ہماری نہیں کہ یہ طالب علم ہے شاید یہ پیسہ مانگ رہا ہے، نہیں، آپ کو جو فریضہ بنتا ہے اسے پورا کیجئے۔ یہ قوم انقلابی قوم ہے، یہ تو بالکل اس طریقے سے اپنا دھارا لے کر چلتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے تنکے تو اس کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ احمد فراز کہتے ہیں، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ پھر ہم نے سنا علماء ذبیقان نے یہاں کہا کہ چاپلوسی کا زمانہ ہے، خوش آمدی کا زمانہ ہے۔ جو حادثاتی طور پر، بس یہ سمجھ لیے دل کے پھپولے ہیں جو بہت جلد پھوٹ رہے ہیں، جو حادثاتی طور پر مالدار ہو گئے انہیں اپنی جھوٹی تعریفیں سننے سے فرصت نہیں۔ ہے نا؟ جو حادثاتی طور پر امیر ہیں، مالدار ہو گئے، انہیں بس اپنی جھوٹی تعریفیں چاہیے۔ کون تعریف کر رہا ہے اس سے مطلب نہیں، تعریف چاہیے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو لباس میں کھو گیا، ہمیں ایسا لباس چاہیے اور ایسا نہیں چاہیے، ہمیں ایسا لباس چاہیے، ہمیں ایسا لباس نہیں۔ اسلام لباس کا نام نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جسے مطلب ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ہم سے کیا مطلب۔ جب یہ کیفیتیں طاری ہو جائیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس قوم کا۔ تقریریں کرنے سے وجود نہیں بنتا، عمل کرنے سے وجود بنتا ہے۔ میر تقی میر کا شعر سنا، احمد فراز کا یہ شعر بڑی معذرت کے ساتھ، اور بات تمام ہوتی ہے، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا۔ استاد محترم نثار احمد خان زین پوری صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا، زبانیں سچوں کی کٹتی ہیں، زبانیں میسم کی کٹتی ہیں، زبان میسم کی کٹتی ہے، جھوٹوں کی زبانیں نہیں کٹا کرتی۔ بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
हुसैन शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार लाफता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार नारा हैदर नवाए बुज़रस्त अगर चज हल्के बिलालो कंबरस्त बोल नारा हैदरी अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। अली 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 या अली। जनाब विशाल मेहंदी साहब साबिक सेक्रेटरी जोगी रामपुरा दरगाह बिजनौर भी तशरीफ फरमा हैं, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब इतरत हुसैन साहब आजमगढ़, जनाब मोहम्मद कादिम खान साहब उत्तराखंड, जनाब मोहम्मद शाबान अली साहब सीतापुर, जनाब मोहम्मद काशिफ साहब हरियाणा, मौजम साहब शाहजहांपुर, तालिब अली साहब मंगलौर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा आली जनाब मौलाना अकील तुराबी साहब से जो बॉम्बे से चल के आए हैं अपनी बात चंद मिनट में मुकम्मल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बरदरान अज़ीज़, मुसलसल तकारीर हो रही है और वक्त भी बहुत कम है। होता यह है कि बहुत से इलाक़ों में मजालिस के लिए कई सूबों में और कई स्टेट में जाना होता है, ममालिक का सफ़र होता है। मोमिनीन इलाक़े की अपनी दुश्वारियों को अक्सर हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा है तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे हल करें, उस तकलीफ़ को कैसे दूर करें। लिहाजा हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पर हम कौम और मिल्लत की दुश्वारियों को आसानी के साथ हल कर सकें, और उसी के लिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम है। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब को गवाह बनाकर कहता हूँ कि राजस्थान के एक इलाके में जाना हुआ, वहाँ पर हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर आया था, वहाँ पर हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि जो घर हैं वो गिरा दिए जाए। आप यकीन करें सरदार नवाब साहब, आप भी और सदर मोहतरम आप भी, आप यकीन करें कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का काम कैसा है। वहाँ पर हुकूमत के तरफ से ये लेटर दिया गया था कि घरों को गिरा दिया जाए, और पूरी की पूरी बस्ती सादात कराम की थी। और जब मैंने वहाँ पर देखा कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई करते रहे, लेकिन इसी के साथ जब तक कि तामीर जन्नतुल बकी नहीं हो रही है, हमें इस चीज़ का भी मुतालबा करना चाहिए है कि कम से कम हुकूमत सऊदी अरब हमें इत्मीनान से खड़े होकर वहाँ पर ज़ियारत पढ़ने का मौका दे। क्योंकि जो लोग उम्रे या हज पर गए हैं तो जब जन्नतुल बकी के करीब पहुँचते हैं तो उनको वहाँ बहुत जल्दी भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और मुहिब्बान अहले बैत जो आदाब ज़ियारत हैं या जो ज़ियारतें हैं मैं बकी की, उसे भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये मेरा एक मुतालबा है हुकूमत हिंद से कि वो अपने सियासी रसूख को इस्तेमाल करके सऊदी अरब को इस बात पर आमादा करें कि हम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी की ज़ियारत इत्मीनान से कर सकें। एजेंडे नंबर 2 में ये चीज़ आपकी तहरीर भी है। और इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, ये ज़माना वो ज़माना है, मैंने बचपने से अभी तक जिन जलसों में मैं रहा और जिन तकारीब में मैं शरीक हुआ, एक चीज़ को हमें अपने जहन से निकाल देना चाहिए है कि दूसरा हमारा बाजू पकड़े तो हम उठें, बल्कि हमें कोशिश ये करना चाहिए है कि हम खुद उठें और हम दूसरे का बाजू पकड़ के उसे उठा दें। सारे मामलात में एक चीज आती है, फुला इदारा क्या कर रहा है, फुला हमारे साथ क्या कर रहा है। देखिए कि जमाना ऐसा है कि जिसमें आप सपोर्ट मिल जाए बहुत अच्छा है, लेकिन खुद हिम्मत कीजिए
مرد کے سامنے نہیں ہے، اور ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جب سارے زمانے نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تب بھی انہی نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ حق پر ایسا رہے کہ قدرت نے حق کو علی کے پیچھے کر دیا۔ اب علی کے قدم حق کے قدم ہوں گے، ہمت کیجئے، مایوس نہ ہوئیے۔ اور جہاں تک دولت مند افراد کی بات ہے، ہمارے یہاں پر کئی بھائیوں نے مدارس کے سلسلے میں گفتگو کی، اور یقیناً ایک مدرسہ جو میرے والد مرحوم سرکار فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ نے قائم کیا تھا، الحمدللہ وہ بھی چل رہا ہے، اور جن دشواریوں کا سامنا، مالی دشواریوں کا سامنا ہو رہا ہے، مدارس سے تعلق رکھنے والے یہاں جتنے افراد ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنی زحمتیں ہو رہی ہیں۔ قوم کے افراد کو مدارس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے ہے، اور جیسا کہ مقررین نے فرمایا کہ جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں ہماری قوم میں، اس میں علماء شریک رہے، علماء نے تحریک چلائی، علماء، خطبہ، واعظین کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے ہے۔ اور میں محترم خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ جب فن کی قدر کی جاتی ہے تو اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، فن کی جب قدر کی جاتی ہے تو نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آج اگر آپ مدارس، علماء، خطبہ، ذاکرین، واعظین یہ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، حوصلے پست ہوں گے۔ اس کو بڑھانے کے لیے ہماری ملت کو یہ چاہیے ہے کہ اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم زبانی تعاون کر کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیجئے آپ۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں میں چاپلوسی و تعریف و یہ وہ نہیں، دیکھیے تعریف سے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو تسبیحات ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا تو ہیں، کیا اس کو ہماری تسبیحات کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن اس سے ہمیں بھی اجر ملتا ہے اور ہم بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو کم از کم جو لوگ قوم کی خدمت کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ قابل تعریف ہے مولانا مرزا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور جو میں نے شرکت کی اجلاس میں، اس میں میں نے اتنے صوبوں سے افراد علماء کی آمد نہیں دیکھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جمع ہوئے ہوں گے، لیکن میں نے نہیں دیکھی کہ اتنے مومنین، اتنے علماء، خطبہ، دانشوران ماشاءاللہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے اس اجلاس عام میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ یہ آواز ہماری جو ہے وہ حکومت ہند تک پہنچے گی۔ کچھ چیزوں میں دیکھیے دو باتیں، اس کے بعد میری تقریر تمام ہے، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو ہم شیعہ مسلمانوں کو عام مسلمانوں کی نظریے سے نہ دیکھا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، کھڑے مسلمان ہیں، اصلی مسلمان ہیں، مگر ہم شیعہ مسلمان ہیں۔ نہ ہمارے ہاں دہشت گردی ہے، نہ ہمارے کے لوٹ پاٹ ہے، نہ ہمارے ہاں جو ہے کسی کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ ہم شیعہ مسلمانوں کی حیثیت سے ہیں۔ بس آخری بات اور میری بات تمام کہ حکومت ہند کی جانب سے اقلیت اداروں کی مدد کے جو دفاتر ہیں ان میں ایسے افراد کو حکومت رکھے کہ جو ہمارے حق کو ہم تک پہنچائے، کیونکہ مائنارٹیز کے جو حقوق ہیں وہ ہم کو بالکل نہیں مل رہے ہیں، نہیں کے برابر ہیں، اور ہم بھی وفادار ایک ہندوستانی ہیں، ہمیں بھی اس کا حق ملنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب مجاہد حسین نقوی صاحب، سابق صدر
درگاہ عالیہ جوگی پورہ بھی یہاں موجود ہیں، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب جناب سردار نواب صاحب کی کتاب کا رسم اجرا ہوگا۔ صدر محترم حجت الاسلام مولانا صاحب مہندی صاحب قبلہ رسم اجرا کریں گے، اس کے بعد تجاویز پاس ہوں گی، اس کے بعد آپ حضرات یہاں سے شیعہ کالج ڈالی گنج تشریف لے چلیں۔ آپ حضرات یہاں سے کھدرہ میں شیعہ کالج تشریف لے چلیں، آپ حضرات یہاں سے۔ جناب سردار نواب صاحب، آپ بتا دیجیے۔ جناب سردار نواب صاحب، آپ اسپورٹس فیلڈ کے اندر ہے اور آپ شیعہ پرسنل لا بورڈ مہاراشٹرا کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور یہ ورلڈ چیمپئن رہے ہیں سائیکلنگ میں۔ ان کی جو سوونیر ہے اس کا اجرا کیا جا رہا ہے اس وقت یہاں شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جلسے میں۔ جی لیتا ہوں حضرات، آج دوست محمد پارک صاحب کے انتقال کی تاریخ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حاجی پارک صاحب جو بمبئی سے آئے ہیں اپنے والد کی برسی چھوڑ کے آئے ہیں۔ آپ حضرات خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کے لیے، دوست محمد پارک صاحب کے لیے، مولانا اشفاق صاحب کے لیے، رضا آغا صاحب کے لیے، محمود الحسن صاحب کے لیے، مولانا عمار حیدر صاحب کے لیے، مولانا سید علی صاحب کے لیے اس سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مجھے بتا دیں نیپال والے کون سا مولانا ہے؟ نیپال والے مولانا کون ہے؟ سارے مرحومین جو آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے علماء ذاکرین، ان سب کو سارے۔ اب آپ حضرات بیٹھ جائیں، مولانا اعجاز اطہر صاحب تجویز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تجاویز کو سنیں، اگر تائید کریں تو سلوات بھیج دیں، اس کے بعد آپ حضرات شیعہ کالج سیتاپور روڈ کھدرہ میں تشریف لے چلیں۔ حضرات علماء، خطباء، ذمہ داران کیے گئے ہیں، ورنہ ہماری ملت اس کو ہندوستانی عوام کے درمیان ایک بیجا تفریق تصور کرے گی۔ اگلی تجویز ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام حکومت ہندوستان کی وزارت تعلیم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تعلیمی نصاب میں ہندوستان اور دنیا کے چند بڑے لوگوں کے نام ہیں، ان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بھی شامل کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے حق اور صداقت کے نام پر آج سے 1400 برس پہلے عالم انسانیت کی سب سے بڑی قربانی پیش کی تھی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے قائدین نے، خاص طور سے مہاتما گاندھی، سروجنی نائیڈو اور دیگر اہم شخصیات نے بار بار ان کی قربانی کو یاد کر کے ان کا حوالہ دیا ہے، اور آج ہندوستان کے کروڑوں بسنے والے ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی شہادت بھی مناتے ہیں، شہادت کی یاد بھی مناتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خوشنودگی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی تجویز ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا اجلاس عام حکومت اتر پردیش سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اجمیر کے وقف کی طرح جلد از جلد وقف حسین آباد لکھنؤ کو بھی ایک خود مختار وقف ڈکلیئر کرے اور وقف حسین آباد کے لیے ایک الگ اسکیم آف مینجمنٹ کی تشکیل کرے اور وقف حسین آباد لکھنؤ کو اس کمیٹی کے حوالے کرے۔ اگلی تجویز ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ آپ حضرات سلوات بیچتے رہیے، اگر پاس کیجئے تو سلوات بیچتے رہیے۔ حکومت اتر پردیش سے مطالبہ کرتا ہے کہ لکھنؤ میں حسین آباد ٹرسٹ کے زیر نگرانی عمارتیں جن سے لکھنؤ کی شان اور پہچان ہے، ان کی حالت بہت خستہ اور ابتر ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ عمارتیں ASI کی نگرانی میں آتی ہیں، لہذا حکومت اتر پردیش سے گزارش ہے
کہ ان عمارتوں کی جلد از جلد مرمت کروائے۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شیعہ مسلمانوں کو تعلیمی اداروں اور ملازمتوں میں تعلیمی اور اقتصادی پسماندگی کی بنیاد پر ریزرویشن دے، اس طرح اس کا فائدہ مستحق لوگوں کو پہنچے گا۔ اب اگلی تجویز ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام حکومت ہندوستان سے گزارش کرتا ہے کہ وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کو واپس لے۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام حکومت ہندوستان سے مانگ کرتا ہے، اس کو غور سے سنیے گا، یہ حکومت ہندوستان سے مانگ کرتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کمیشن یا مائنارٹی کمیشن کی طرح ایک خود مختار وقف پروٹیکشن کمیشن بنائے جو پورے ملک میں وقف کے معاملات، خاص طور سے شیعہ اوقاف کے معاملات کی دیکھ بھال کر سکے تاکہ وقف جائیدادیں سیاسی سازشوں یا خائن متولیوں کی بے ایمانیوں کا شکار نہ ہو سکیں۔ اگلی تجویز ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام حکومت ہندوستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مرکزی حج کمیٹی میں شیعوں کو مناسب نمائندگی دے اور شیعوں کو مناسک حج ادا کرنے میں ان کی فقہ کے مطابق سہولتیں بھی فراہم کرے۔ نیز ہندوستان سے جو خدام الحجاج روانہ کیے جاتے ہیں ان میں ایسے افراد ضرور شامل کیے جائیں جو شیعہ فقہ کے مطابق شیعہ حجاج کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ جلسہ عام مطالبہ کرتا ہے کہ حج سبسڈی جس کو حکومت ہندوستان نے بند کر دیا ہے اس کو فوراً بحال کرے، ایران، عراق، شام کی زیارات پر جانے والوں کو بھی سبسڈی فراہم کرے جو 1970 کی دہائی تک ملتی تھی۔ اگلی تجویز ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام پوری دنیا میں اور ہندوستان میں رونما ہونے والی دہشت گردی کی ہر واردات کی سخت مذمت کرتا ہے اور دہشت گردی کرنے والوں، ان کی سرپرستی کرنے والوں، ان کو کسی بھی طرح کی مدد کرنے والوں کو انسانیت دشمن قرار دیتے ہوئے ان کو ہر مذہب کا باغی تصور کرتا ہے اور ہندوستان نیز ساری دنیا کے امن پسند انسانوں سے گزارش کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف اتنی زبردست مہم چلائیں کہ مٹھی بھر دہشت گرد خود دہشت زدہ ہو جائیں۔ اگلی تجویز ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام حکومت ہندوستان سے گزارش کرتا ہے کہ وہ NRC کے معاملے میں نظر ثانی کرے کیونکہ وہ شیعہ مسلمان جو ہندوستان کے وفادار شہری تو تھے ہی لیکن کسی سبب سے کوئی جائیداد نہیں خرید سکے اور نہ ہی ان کا کوئی تعلیمی ریکارڈ ہے، لہذا NRC کے نام پر محب وطن شیعہ مسلمانوں کو بیجا پریشان نہ کیا جائے۔ حضرات دیکھیے، جو تمام تجاویز ہیں یہ تمام پورے ملک سے جو ہمارے ذمہ داران ہیں اور عہدیداران ہیں ان سے رائے و مشورے کے بعد میں تیار کی گئی ہیں۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے اجلاس عام حکومت ہندوستان اور صوبائی حکومتوں سے گزارش کرتا ہے کہ ہندوستان میں کامن سول کوڈ کو لاگو نہ کیا جائے کیونکہ کامن سول کوڈ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے دوسرے فرقے کے لوگوں کو بھی پریشانی میں ڈالے گا۔ اگلی تجویز ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام اپنی ملت سے یہ گزارش کرتا ہے کہ وہ عقد کے موقع پر مہر کی رقم نقد ادا کریں، اس لیے کہ ایک تو یہ سنت رسول ہے، دوسرے اس کے ذریعے بہت سی بیجا شکایتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کبھی شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کا مطالبہ لڑکی والوں سے کیا جاتا ہے، وہ سراسر غلط ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ اگلی تجویز ہے، اس کو بھی ذرا سا غور سے سنیے گا،
کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام یہ محسوس کرتا ہے کہ ماضی میں کچھ مسلمان بادشاہوں کی غلط پالیسیوں اور حال میں کچھ انتہا پسند لوگوں کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی تصویر بگڑی ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر اسلام مخالف لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل نفرت کا پرچار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ اس صورتحال کا خاموش تماشائی بن کر حالات کے اور زیادہ بگڑنے کا انتظار نہیں کر سکتا، لہذا آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام طے کرتا ہے کہ ہم خود پہل کر کے ہندوستان اور بیرون ہندوستان ہر جگہ ان افراد اور جماعتوں سے رابطہ قائم کریں جو مسلمانوں کے خلاف یا تو غلط فہمیوں کا شکار ہیں یا اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہیں۔ اگلی تجویز ہے کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام مرکزی نیز صوبائی حکومتوں سے گزارش کرتا ہے کہ ایام ازاں میں جہاں جہاں محرم کے جلوس اٹھتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اگلی تجویز ہے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام حکومت اتر پردیش سے گزارش کرتا ہے کہ ہماری مذہبی عمارتوں خاص طور سے وقف حسین آباد کے زیر نگرانی بھی جو عمارتیں آتی ہیں ان میں کسی بھی فلم کی شوٹنگ کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک ماب لنچنگ کے خلاف ہے کہ یہ جلسہ اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ ماب لنچنگ کی دہشت گردانہ وبا جو ملک میں پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے عالمی پیمانے پر ہندوستان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے اجلاس عام پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہے اور حکومت ہندوستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ماب لنچنگ کے خلاف سخت سے سخت قانون بنائے تاکہ اس دہشت گردی پر قابو پایا جا سکے۔ اگلی تجویز ہے کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے آئین نے ہمیں آزادی دی ہے، حجاب، پردہ یا گھونگھٹ یہ کسی ایک مذہب یا فرقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ عورت کی عزت و عفت کی نشانی ہوتا ہے۔ پردہ یا گھونگھٹ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ ہندو عورتیں بھی گھونگھٹ سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں، عیسائی ننس بھی اپنے بالوں کو چھپاتی ہیں اور مسلمان عورتیں بھی اپنے چہرے اور بالوں کا پردہ کرتی ہیں۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا اجلاس عام ایسے لوگوں یا اداروں کی مذمت کرتا ہے جو عورتوں کے حجاب یا پردے کی مخالفت کرتی ہیں۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ اس کو ہندوستان کے آئین کے خلاف مانتا ہے۔ اب یہ آخری تجویز ہے کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام اتر پردیش کی سرکار سے یہ مانگ کرتا ہے کہ جس طرح ندوۃ العلماء لکھنؤ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کے کیے ہوئے تراجم سرکاری دفتروں میں قابل قبول اور اپروو سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح لکھنؤ کے شیعہ عربی کالج کو بھی یہ اختیار دیا جائے کہ اس کے تراجم کو بھی سرکاری دفتروں، عدالتوں اور دیگر محکموں میں منظور شدہ دستاویز کی شکل دی جائے۔ آپ حضرات کو اگر یہ تمام تجاویز منظور ہیں تو ایک بار صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ بہت بہت شکریہ مولانا اعجاز اطہر صاحب۔ حضرات بہت سے ہمارے علماء جو آئے ہیں دور دراز سے وہ وقت نہیں ہے کہ وہ تقریر کر سکیں، وہ اپنی رائے باقاعدہ صدر محترم کو دے دیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل ہوگا۔ حجت الاسلام مولانا سید کاظم زیدی صاحب قبلہ جو شیعہ علماء بورڈ راجستھان کے صدر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں بلا سکے، بہت معافی چاہتے ہیں۔ مولانا علی عباد چھپروی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو شیر بہار کہلاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کی بھی وقت کی وجہ سے ہم ٹائم نہیں دے سکے۔ ہمارے علماء جو بیٹھے ہیں یہاں تمام علماء، مولانا ستار صاحب قبلہ، مولانا تمام حضرات
میں کس کس کا نام لوں، اگر کسی کا نام لوں اور چھوٹ جائے تو شکوہ ہو جائے گا۔ لہذا ہم سب نام و نمود کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم سر جوڑ کے ملت کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اپنا حق لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے حصے کی روٹی جو ہمارے بڑے بھائی کھا جاتے ہیں تو ضرور کھائیں روٹی، مگر شیعوں کی روٹی الگ کرانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، حضرات علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین، انجمن ہائے ماتمی کے ارکان، قومی اداروں کے ارکان، پورے ہندوستان سے آئے ہوئے تمام حضرات کا، تمام صوبوں سے آئے ہوئے سب کا تہہ دل سے شکریہ۔ جناب صدر محترم کی اجازت سے یہ جلسہ ملتوی یہیں پر کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جلسے کا جلد ہی اعلان ہوگا۔ آپ حضرات یہاں سے شیعہ کالج کھدرا ڈالی گنج تشریف لے چلیں۔ بہت مبارک اعجاز بھائی، ماشاءاللہ کامیاب جلسہ، ماشاءاللہ والد صاحب کو ہم ایک فاتحہ تو پڑھوا دیجئے۔ محترم عزیز، آپ لوگ ایک فاتحہ۔ بھیا مائک کھول، آپ بول دیجئے، کس کے بول دیجئے۔ ہلو، مومنین سے گزارش ہے کہ مرزا اطہر صاحب خطیب اکبر اور ان کے بھائی اشفاق صاحب کو ایک فاتحہ سے آپ لوگ نواز دیجئے۔ تمام مرحومین کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ بارے اللہ اس کو خطیب اکبر حسین صاحب اشفاق تمام دیگر صلی اللہ علیہ وسلم۔